أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. دعا سمجھ آتی ہے کہ واقعی کھانے سے طاقت آئی ہے، رگیں تر ہوئی ہیں پانی سے، تو وہ جو الحمدللہ نکلتا ہے نا، تو وہ اس کی ایک خاص ہی لذت ہے. اور اللہ کی جو تسبیحات ہیں، جب تک ہم منہ زبانی کہتے رہتے ہیں، وہ بھی اس کا بھی اجر و ثواب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی نہیں ضائع کریں گے. لیکن جو چیز دل سے نکلتی ہے نا، اس کے ساتھ ایک اسپیشل کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور وہ بڑی پیاری ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ یہ کیفیت، یہ ذائقہ ہم سب کو عطا کرے اور ہمیشہ کے لیے عطا کرے، اور شیطان مردود کی چالوں سے، اس کی مایوسیوں سے، اس کی رکاوٹوں سے، اس کے شر سے ہم سب کو بچا کے رکھے آخر تک. قبر کی وجہ، جس کو کہتے ہیں نا پنجابی سے، قبر دی کاندھ تک، وہ قبر کی کاندھ تک ہمارا پیچھا کرتا ہے. وہ ہم سے، ہمارے اپنے کمٹمنٹ پہ اتنا پکا ہے کہ وہ آخری وقت تک ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخری حالت جو ہوگی اس میں بھی ہمیں اپنے آپ کو، اللہ کی یاد کو دل میں رکھنے کی توفیق دے، اور ہمیں ثابت قدم رکھے، آپ سب کو بھی. تو آپ کا آنا یہاں پہ مبارک کرے، بہت خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ اس میں بہت ساری خیر اور برکت دے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بلائیے ان کو، اسما کو بلائیں، سب کو بلائیں بھی. جی آسما کو بلائیے. جی آسما جی. آیا آپ بھی اپنی طرف سے ویلکم کہیں سب کو. ایسے ہی سر آپ لوگ سبھی یعنی اپنے اپنی شیئرنگس دیں، کچھ بھی کوئی بھی موقع نیکی کا بنے تو اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے نا. جی بالکل. وہ خود ہی آ جائے گی، آپ آ جائیے، وہ خود ہی آ جائے گی، آپ آ جائیں. یہ آج فون پہ بات ہو رہی تھی تو کہہ رہی تھی فرحان جی، ابھی بھی کہہ رہی تھی. اس کی امی کدھر ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کا شکر ہے، اس نے ہمیں آج یہ موقع دیا، توفیق دی. جیسے فرحانہ جی کہہ رہی ہیں، اللہ کی توفیق کے بغیر ہم آ نہیں سکتے. فرحانہ جی ایسے نہیں بولتے، آنٹی بولتے. آنٹی بولتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اور اتنے خاص موقع پہ آپ آئے ہیں، دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. جو گھر سے سن رہے ہیں، جو ابھی آئے ہوئے ہیں، جو آئیں گے، ان کو دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتی ہوں، دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ موقع دکھائے اپنی زندگیوں میں اپنے بچوں کے فرض ادا کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور ان کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے جوڑ اچھے چنیں ہمارے لیے، اور اچھے ہوں سارے. یہ اب ہم سیکھیں گے استاذہ جی سے. آج پارٹ 2 ہے، تو انشاءاللہ آپ سکھاتی رہے بھی، میں آپ سے سیکھنا چاہ رہی ہوں. تو یہ پارٹ 1 تو ہم نے سن لیا، اب پارٹ 2 ہم سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت فائدہ ہوتا ہے واقعی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہوا ہے کہ جس طرح کا بچہ ہو اسی طرح کا اس کا جوڑ ڈھونڈنا چاہیے، اور یہ سچ ہے. یہ اسی میں ہی بھلائی ہے، اسی میں ہی فائدہ ہے، اور اسی میں ہی ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم ایسے ہی رشتے ڈھونڈیں انشاءاللہ تعالیٰ. پھر ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی اور خیر کا معاملہ ہوگا. جہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق ہے، وہ تعلق ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ ہم قرآن کے ذریعے ہمیں ملے گا. نا آپ چلے جانا پھر، اگر ایسے کرنا تو ٹھیک ہے، آپ چلے جاؤ. ہاں جی، میں بات کر رہی ہوں نا، پھر اب ایسے نہیں کرنا ہے. تو کیا میں بات کر رہی تھی؟ ہاں، جب ہم اللہ سے قریب آنا، سب سے مین چیز ہے اللہ کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت. وہ دل میں آ جائے تو ہمارے لیے سارے راستے آسان ہو جائیں گے.
ہم کوشش تو کریں گے نا سنتوں کو پورا کرنے کی. ایک کوشش ایک سنت کو بھی زندہ کر لے تو بہت بڑی بات ہے. لیکن اس سے پہلے ہمیں اللہ کی پہچان کے لیے ہمیں قرآن کو سیکھنا پڑے گا اور سیرت کو سیکھنا پڑے گا. تو ہمارے پاس بڑی ملیحت ہیں. ہم ترمل میں رہتے ہیں, وہاں بھی ہم انشاءاللہ کام کر رہے ہیں اور یہاں پہ بھی ہے. اور الحمدللہ اب تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ نماز ہمیں خود نہیں پتہ کہ ہمیں نماز کیسے پڑھنی, اور ویسے سے بھی نہیں ہمیں پتہ نماز کا, ویسے ہی ٹکڑے مار لیتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ یہ ننگو کریں یہ سارا چیزیں, پھر ہمیں ساری چیزیں, جب اللہ کی محبت آئے گی تو یہ ساری چیزیں ہمیں کرنے کا دل کرے گا انشاءاللہ تعالی. تو دیولدی وکتی ابھی آج شاید آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو, میں نے اسٹیٹس پہ لگایا تھا, کچھ سیکنڈ کا تھا نا, تو وہ تھا کہ اللہ کی محبت, اللہ سے باتیں کرے. اللہ جی میری بات آپ سن رہے ہیں نا, اللہ جی میں یہ کر رہی ہوں نا, اللہ جی میں وہ کر رہی ہوں نا. اللہ کی محبت اتنی وکتی ہے, میں کہتی ہوں کہ میں نہیں اتنا پیار کرتی جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے پیار کرتا ہے. جو ہمارے دل میں ہوتا ہے وہ پورا کرتا ہے, جو دل میں خواہش ہوتی ہے وہ پورا کرتا ہے. اور صدقے جائیں جس کو کہتے ہیں اپنی زبان میں, صدقے جاؤں اللہ جی تھوڑے تے تسی ابھی گل جان لی, تسی بھی گل سمجھ گئے, تسی بھی میں ہی سوچ نہیں سکے. اللہ جی تھوڑا شکر. واقعی کوئی بندہ دنیا کا, آج میں یہاں
ہفتوں میں جب بہت سارے گھر دیکھتی ہوں ادھر ادھر ٹیڑھے میڑھے، تو میں سوچتی ہوں کتنی مشکل سے بنا ہوگا نا، پتھروں کو کاٹ کاٹ کے گھر بناتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک سفر کیا تھا تو اس میں 31 میل لمبی بھی سرنگ آئی تھی، 31 مائلز، تو پہاڑ میں سے کٹی ہوئی تھی نا. اب جب گھر بنتا ہے نا تو اس کی بنیاد بھی پتھر جیسی سخت ہونی چاہیے. جب کچی بنیاد پہ گھر بنے گا یا کوئی چیز بنے گی تو وہ کمزور ہوگی. آج ہماری وہ بنیادیں کمزور دکھ رہی ہیں، آج کے دور میں وہ بنیادیں کمزور ہیں جس پہ رشتے کیے جاتے ہیں. اول تو جڑتا ہی نہیں ہے، یہ ایسے جیسے کوئی پانی پہ گھر بنا ہے. مشکل ہوگا نا، پہلے آپ کو اس پورے پانی کو ادھر ادھر کرنا پڑے گا، اس پانی کو کچھ کھائیں گے جیسے سمندروں کے کنارے ہوتا ہے، پتھروں پہ بنائیں گے تو پہلے ارد گرد کے روڑے ہٹانے پڑیں گے. تو آج شادی کی بنیاد بڑی کمزور ہے، بلکہ میں تو کہوں گی بنیادیں کیا، سارا طریقہ ہی گڑبڑ ہو گیا. تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ شوہر بیوی کے تعلق کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو لفظ اس میں استعمال کیے وہ کیا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سکون. میری نظر میں ایک کامیاب شادی وہ ہے کہ جس کے بعد کرنے والے بھی، کرانے والے بھی، جن کی ہو رہی ہے وہ، اور جو دیکھ رہے ہیں، جو اس معاشرے میں ان کو دیکھتے ہیں، وہ سکون محسوس کریں. اگر کسی شادی کے فوراً بعد آپ دیکھیے کہ لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جائیں، لڑکی پریشان، لڑکا پریشان، پھر اگلے دن صبح ساس سسر دیکھ رہے ہیں، اس کی بھی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، بیٹا جو ہمارا ہے وہ بھی ذرا سا غصے میں دکھ رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ سمجھ لیجیے گڑبڑ ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں بیٹی کی شادی مشکل ہوتی ہے، جب بیٹی کے اللہ نصیب بچے کرے. ہمارے کلچر میں لفظ بیٹی کو بہت سمجھتے ہیں اس طرح نا، حالانکہ میں محسوس کرتی ہوں پرسنلی کہ بیٹی تو گئی، عقل مند ہوگی نا تو ہمیشہ اچھی خبر دے گی، دکھی ہوگی سیڈ ہوگی تو بات ہی نہیں کرے گی، اس وقت کچھ کہے گی نہیں آپ کو. لیکن بیٹا، بہو بیٹا، وہ آپ کا گھر ہوتا ہے، آپ کی نسل ہوتا ہے. اور عموماً نیچرلی دیکھا جائے تو بیٹا اور بہو آپ کے ساتھ ہی رہ رہے ہوتے ہیں نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں رات کو کسی بات پہ جھگڑے اور آپ کو نہ پتہ چلے؟ وہ دونوں کسی وجہ سے آپس میں بد مزاج ہیں تو آپ کو نہ پتہ چلے؟ لگتا ہے بیٹی بتائے گی تو ہوگا مسئلہ، پھر پتہ چلے گا. بیٹا بتائے گا تو پھر ہوگا. بیٹا بتائے گا نہیں، سوری، بیٹا اور بہو گھر میں ہوتے ہیں، ان کا پتہ لگ جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے اگر آپ ان ساری چیزوں کو لے کر چلے نا تو بیٹے کی شادی زیادہ اہم ہوتی ہے. آپ کے ہاتھ کی انگلی کے اندر ایک چھوٹی سی پھانس بھی چلی جائے نا تو وہ درد کرتی ہے. ہم سب بچپن سے یہ کہیں نہ کہیں تو ضرور یہ آزما چکے ہوں گے کہ ایون سوئی کے ساتھ نکالتے ہیں اس پھانس کو، درد بھی ہے، خون کا ایک چھوٹا سا بلبلا بھی نکل آتا ہے، لیکن وہ جو پھانس ہے وہ نکالنا مشکل ہوتی ہے. تو جہاں ایک چھوٹی سی جسم میں لکڑی کی پھانس چلی جائے تو اس کو نکالنا مشکل ہے. تو اپنے ہی گھر میں پھر ایک انسان کو جگہ دینا، ایک آنے والی لڑکی کا اس گھر میں رہنا، پھر وہ لڑکی کا اپنی جگہ سے ایک جگہ چھوڑ کر آنا کتنا بڑا کام ہے. آپ کے گھر کے باغ میں اگر ایک کہہ لیجئے کہ چھوٹا سا پودا ہو اور آپ کی دوست آئے اور آپ کو کہتی ہے کہ کتنا خوبصورت ہے، کتنا پیارا ہے یہ باغ آپ کا، یہ پودا کتنا اچھا ہے، یہ فلاور کتنا اچھا ہے، تو آپ کہتے ہیں تمہیں بھی چاہیے، لو تھوڑا سا میں تمہیں اس کا ایک ٹکڑا نکال کے دیتی ہوں، جا کر اپنے آنگن میں تم لگا لینا. اب آپ سوچئے کہ جو ہی وہ وہاں سے ایک قلم یا پنیری یا اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کر اپنے گھر جائے گی تو اس کو اپنے گھر میں جا کر وہ زمین میں ڈالے گی. تھوڑی دیر کے لیے وہ پودا کو ملا جاتا ہے، کیونکہ وہ ادھر کی مٹی میں جڑ پکڑتے ہوئے ٹائم لے گا. مٹی فرق ہو سکتی ہے، رخ فرق ہو سکتا ہے، پہلے وہ جس زمین میں اگا ہوا تھا وہاں سورج کی روشنی کہیں اور سی تھی. اس کو سمجھیے کہ کسی کی بیٹی کا کسی دوسرے کے گھر میں آ کر بسنا اور وہاں آ کر سیٹ ہو جانا یہ اتنا ہی مشکل ہے. وہ بچی کبھی کبھی ماں باپ کی لاڈلی ہو سکتی ہے، بھائیوں کی پیاری ہوگی، اکلوتی ہوگی، اس کی بات بعد میں منہ سے نکلتی ہے پوری پہلے کریں گے. لیکن جب وہ بچی کسی دوسرے گھر میں جاتی ہے تو ریئلٹی بیس دیکھے تو زندگی میں بہت اونچ نیچ آتے ہیں. پھر دونوں کا صبر ہے، اس پودے کو بھی صبر کرنا پڑے گا اور گھر والوں کو بھی صبر کرنا پڑتا ہے. تو کیا پتہ چلا کہ شادی ایک بنیاد ہے، یہ بنیاد بڑی اسٹرانگ
سیدھی ہونی چاہیے، پتھروں کے اندر ڈکڑی بھی، جیسے سٹون فاؤنڈیشن کہہ لیں. شیشوں کے بنے ہوئے گھر زیادہ دیر بستے نہیں ہیں. نہ ہماری شادیاں وہ ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلمی شادیاں، رومانوی شادیاں، ناولوں والی شادیاں، یا جو ہم نے کہیں کوئی ایڈورٹائزمنٹ میں دیکھا ہو، لڑکی کو دیکھنے آئے پھر شادی ہوئی. اور اکثر ہم سوچتے کیا ہیں کہ شادی کیا ہے، یہ بس وہ ہے جیسے فلم میں ایک شادی ہوئی تھی. اور شادی سے پہلے لڑکا لڑکی جو کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں نا اپنے بارے میں، اس کے بارے میں بھی آپ بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ وہ کوئی بہت زیادہ ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جس کو آپ ریئلٹی بیسڈ کہہ سکیں. تو ہمیں دیکھنا کیا ہے کہ زندگی میں جب ایک رشتہ ہو کسی لڑکے کا لڑکی سے، تو اس وقت ان ساری چیزوں کا خیال رکھا جائے. آج انشاءاللہ میں تھوڑا سا آپ کو گو تھرو بھی کراؤں گی، لیکن یہ یاد رکھیے کہ زندگی پھولوں کی سیج نہیں. فلموں میں جو زندگی دکھائی جاتی ہے، ڈراموں میں جو دکھائی جاتی ہے، کوئی گلوکاروں اور اداکاروں کے جو ہم نے کوئی ان کے فیس بکس پہ جا کر ڈفرینٹ چیزیں پڑھی ہوتی ہیں، زندگی وہ نہیں ہے. زندگی دھوپ اور چھاؤں ہے، گرمی اور سردی ہے، بہار اور خزاں ہے. آپ انگلش میں کہتے ہیں تو آٹم اینڈ سپرنگ ہے، سمر اینڈ ونٹر آتا ہے، 4 سیزنز آتے ہیں. آپ کے باہر اس کی مثالیں موجود ہیں نا. وہی پتے درخت جو پتوں سے بھرا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وہ پتے پھر رنگ بدل بدل کر اتر کے گرتے ہیں، جیسے کسی ماں کے سارے بچے ایک ایک کر کے مر جائیں، اور پھر وہ درخت بالکل بنجر ہو جاتا ہے. لیکن جڑ مضبوط تھی نا، کچھ دن کے بعد پھر ہوگا. اسی طرح یاد رکھیے جو سب سے بڑی چیز جس کو میں سوچتی ہوں کہ آج کے دور میں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کسی بھی شادی کے کرنے کے وقت یا رشتہ ڈھونڈتے وقت، وہ کیا ہے کہ اپنے بچوں کو ریئلسٹک بنائیے. زندگی میں خوشیاں بھی آئیں گی، غم بھی آئیں گے. فلموں میں کیا آتا ہے، لو ایٹ فرسٹ سائٹ، اور کہہ لیجئے کہ ڈیورس ایٹ ادر سائٹ. موج کرو، مستی کرو، بلبل بنو، فاختہ بنو، بھنورا جو ہے وہ ڈالی ڈالی پھرتا ہے، ان کا رس چوستا ہے، اور جسے اس کا دل بھر جاتا ہے وہ چھوڑ کے دوسرے کے پاس چلا جاتا ہے. آپ دیکھیں فلموں میں، ڈراموں میں اکثر عورت کو چاند کہا جاتا ہے، چاند کا چہرہ، چاند مکھی، یہ ہے وہ ہے. اور لڑکوں کو اکثر بھنورا کہتے ہیں، پروانہ کہتے ہیں، شمع اور پروانہ. قرآن کیا کہتا ہے، وہ عورتیں تمہارے لیے کیا ہیں، تمہاری کھیتی ہیں. النساء حرث لکم، شوہر کے لیے بیوی ایک کھیتی ہے. کتنا برا لگا آپ کو، کہاں وہ باغ تھا پھولوں والا، بھنورا تھا. تتلی کہتے ہیں لڑکی کو، اسلام تو نہیں کہتا. اسلام کیا کہتا ہے کہ وہ جو ہے مرد کو کسان بننا پڑے گا، اس کھیتی کی حفاظت کرنی پڑے گی، اس کو پانی دینا پڑے گا، اس کے اندر جڑی بوٹیوں کو اتارنا پڑے گا. مرد کے لیے کسان سے، کسی بھی کسان سے پوچھ لیجئے کہ کھیتی بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے. پھر وہ صبح صبح اٹھتا ہے، اس میں پانی ڈالتا ہے، پھر بیج ڈالتا ہے، پھر اللہ پہ نظریں لگاتا ہے، کبھی بارش کی ضرورت ہے، پھر جب وہ پک جاتی ہے تو اس کے اناج کو اٹھاتا ہے، سمیٹتا ہے. یہ سب کچھ الرجال قوامون علی النساء میں ہے. تو عورت تو مرد کے لیے بڑی قیمتی چیز ہے. عورت سے مرد کو بچے ملتے ہیں، عورت سے مرد کی جسمانی تسکین ہوتی ہے، عورت سے اس کو کھانا ملتا ہے. جو کام ماں کرتی تھی بہن، وہ ساری مل کے وہ سب کچھ بھی کر لیں، لیکن بیوی کا ایک اپنا اللہ نے الگ مقام رکھا ہے. تو کیا پتہ چلا کہ زندگی میں مشکلات آئیں گی. تو سوال یہ ہے کہ پھر ہمسر کیسا ڈھونڈا جائے، ہمسر اور زندگی کا ساتھی کیسا ہو. یہ آپ سب کے لیے بھی جو اپنے بچوں کے رشتے ڈھونڈ رہے ہیں ابھی، اور ان کے لیے بھی جن کی شادیاں ہو رہی ہیں اور وہ بھی جن کی ہو چکی ہیں. تو ہمسر وہ ہے کہ جب مشکلیں ٹوٹ پڑیں، آزمائشیں سخت ہوں، تو ہاتھ پکڑ لے اور کہہ دے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر ایک دوسرے کی مشکل میں غم دلاسا دینے والا ہو، مایوسیوں کو امید میں بدلنے والا ہو. وہ یہ نہیں کہ ایسے وقت میں خود ہی ایک مشکل بن جائے اس کے لیے. اور پھر زندگی کے سفر میں کبھی کبھی تلخ کلامیاں ہو جاتی ہیں، تو میں ہو جاتی ہے. تو ہمسر وہ ہو کہ جب کبھی تلخ ہو جائیں تو کندھے پہ سر رکھ کر کہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اور غصہ کو پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور لوگ نیک جو ہیں، محسن ہیں، اللہ ان سے محبت فرماتا ہے. اب بتائیے کہ شادی شدہ زندگی جو ریئلٹی بیس زندگی ہے، چاہے آپ ان لاز کے ساتھ رہیں یا نہ رہیں، چاہے آپ اکیلے بھی رہ لیں، ضرور تلخیاں ہوتی ہیں،
میں نے دیکھا جو اکیلے رہتے ہیں وہ زیادہ وہ تو رسے ہی رہتے ہیں، ان کو دیکھنے والا بس کوئی نہیں ہوتا، ان کی بات باہر نہیں جاتی۔ جب لوگ مل جل کر رہتے ہیں تو ساس سب سے بڑا دفاع کرنے والی بن جاتی ہے بہو کا، خبردار اس کو ہاتھ لگایا۔ میں نے ٹوٹتے گھروں کو دیکھا ہے کہ لڑکے کے باپ نے اندر جا کے اس کو جوتا اٹھا کے کہا کہ آج کے بعد تو نے اس سے کچھ غلط کیا نا تو یہ تیرے سسرال والے تو بعد میں کہیں گے میں تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ لڑکا ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ پہلے اس کے نخرے پڑے تھے تو برداشت کرتے کرتے ایک دن انہوں نے کہا بھی اس نے رکھنا ہے رکھے، چھوڑنا ہے چھوڑے، بس باپ نے اندر جا کے ایک دھابا دیا، اس کے بعد بچہ ٹھیک ہو گیا۔ سمجھاتے ہیں نا۔ اب مجھے بتائیے کہ جب غصہ پینے والے اور گھروں میں جب غصے آئے ہوں تو جب ایک دوسرے کو انسان یہ سکھائے کوئی بات نہیں، غصہ آ جاتا ہے، چلو درگزر کرو، چلو احسان کرو، محسنہ بنیے۔ اب یہ کون کرے گا؟ جس کو قرآن آتا ہوگا، جس کو یہ سیرت آتی ہوگی، جس کا یہ کردار ہوگا، کریکٹر بلڈنگ ہوئی ہوگی، جس نے اپنے آپ کو قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت سی کہہ لیجئے کہ تصویر میں ڈالا ہوگا۔ اور یہ وہ وقت ہوتے ہیں ایسا شوہر اور بیوی اور سبھی، میں کبھی نہیں کہہ سکتی کہ صرف شوہر بیوی خوش رہ سکتے ہیں، یہ تو دنیا کا ایک بہت بڑا ڈیلما ہے۔ سب کے ساتھ خوش ہوں گے تو خوش ہوں گے۔ آئیڈیل ہوم کون سا ہے؟ جس میں سب خوش ہوں، سب کے حقوق مل رہے ہیں، کوئی کسی کو باندھ نہیں رہا، کوئی کسی پہ زبردستی نہیں کر رہا۔ یہ نہیں کہ ملازمہ آ گئی سے کام کراتے رہو، اور یہ بھی نہیں کہ میم صاحبہ آ گئی ہیں کہ جو حکم چلا رہی ہیں اور آرڈر دے رہی ہیں، اور یہ بھی نہیں کہ آپ کا کہہ لیجئے کہ غلام آپ کے قدموں میں ہے اور بیوی چودراہٹ بنی رہے۔ سب کو بیچ میں رکھ کے چلیے، بیلنس کے ساتھ۔ آپ کا کھانا وہی مزے کا ہوتا ہے جس میں ہر چیز بیلنسڈ ہوتی ہے، نمک مرچ چینی چوک ڈالیں، بیلنس ہو۔ اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ ہمسر وہ ہوتا ہے کہ جو کبھی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو آپ کے آنسو پوچھ کر کہے ان مع العسر یسرا، بیگم غم نہ کرو، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اور اگر کبھی شوہر کی کیفیت ہو تو بیگم کے میاں سے فکر ہی نہ کریں، جاب چلے گی، ان مع العسر یسرا، دیکھیے گا اس تنگی میں سے آسانی ہے۔ اور ہمسر وہ ہو جو کبھی یقین کا دامن ٹوٹنے لگے تو اس دامن کو تھام کے کھڑا ہو اور کہے کہ ان اللہ یحب المتوکلین، کہ اللہ کو تو توکل والے اچھے لگتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اللہ جب آپ اپنے آپ کو اس اینگل سے دیکھتے ہیں تو زندگی خوبصورت ہوتی ہے۔ آپ کا میرا اپنے آپ کو اپنی پچھلی زندگی کے اوپر نظر ڈال کر دیکھنا ہے، کیا ہم اپنے شوہروں کے ساتھ ایسا ہی تعلق رکھتے ہیں؟ آپ اپنی زندگی کو دیکھیے، 20 سال ہو گئے ہوں گے آپ کی شادی کو، آپ کی کسی کی 30 40 25، کتنے ہی موڑ آئے، بلکہ وہ کسی کی بات کہتی ہیں پیچھے مڑ کے دیکھوں تو یقین نہیں آتا کہ آج بھی اسی کی بیوی ہوں۔ کتنی دفعہ یہ جوڑ ٹوٹتے ٹوٹتے بچا۔ پاکستان میں نا جب بجلی کے پلگز خراب ہو جاتے ہیں نا تو اس کو جوڑ جاڑ کے نا تاریں جوڑ کے تو وہ ٹیپ لگا کے ایسے چھوڑ دیتے ہیں، کئی دفعہ کرنٹ لگتے بچتا ہے۔ کبھی وہ ایک تار ڈھیلی ہو جاتی ہے، اب اس لیے نہیں چلا یہ تار اتری ہوئی ہے، اکثر تاریں ڈھیلی ہوتی ہیں ہماری وہاں، کوئی ادھر سے تار ڈھیلی کو ادھر سے ڈھیلی، لیکن چلتا جاتا ہے۔ ہماری اپنی زندگیوں میں ہم اپنے اوپر سوچیں، ہم میں سے کسی نے جا کے چاند پہ نہیں بسنا، کسی نے ڈزنی لینڈ میں جا کے کوئی گھر نہیں جانا، رہیں گے 1 ہفتے کے بعد واپس آ جائیں گے، ان کا دل ہی نہیں لگنا۔ انسانوں میں رہنا ہے، انسانوں میں رہنے والا اچھا لگتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ تعلق باللہ سے زیادہ ہو، قرآن سے تعلق ہو۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں آپ ایک عجیب شخصیت بن جاتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں مسٹیریس، سپر ہیومن تو نہیں کہہ سکتے، لیکن بندے کو اپنے رشتوں کو نبھانا آ جاتا ہے۔ میں تو کبھی اپنی بیٹی کسی ایسے لڑکے کو نہ دوں جس کا قرآن سے یہ تعلق نہ ہو کہ بیگم ذرا سی گرنے لگے تو وہ کہ کوئی بات نہیں۔ ہم سفر وہ ہوتا ہے کہ جب لوگوں کی طرف سے کوئی تان و تشنیع عام ہو تو وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، آپ کا دفاع کرے، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے، بہت اچھا کارساز ہے۔ کبھی گھر والے زیادتی کر سکتے ہیں، شوہر کا فرض ہے کہ وہ بیگم کے ساتھ کھڑا ہو کر کہہ دے بیگم فکر نہیں کرو، سب بھی چھوڑ جائیں گے نا تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو آپ کہہ لیجئے کہ ہمسر وہ ہو جو پل پل ساتھ چلے، ساتھ نماز پڑھے، ساتھ قربانی دے، ساتھ ہی جیے، ساتھ مرے، اور کہہ دے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک ہماری نماز، ہماری قربانی، ہمارا جینا، ہمارا مرنا اللہ کے لیے، اور جب کبھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آ جائے
کبھی ایک بندہ کرے اور دوسرا اسے کہ کیوں خرچ کیا، ادھر کیوں دیا، تمہیں ادھر نہیں دیا، تمہیں یہ نہیں دینا تھا، وہ نہیں، تو وہ اس کر کہہ دے کہ نہ نہ کوئی بڑی بات نہیں، بلکہ تم نے تھوڑا دیا میں اور دوں. تو جتنا زیادہ اس بات پہ یقین ہوگا کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، پل پل رات دن کبھی وقت کا صدقہ کرے، کبھی مال کا کرے، کبھی کچھ، کبھی عزت کا صدقہ، کبھی کسی کی بات بری لگ گئی تو مٹی پاؤ، جانے دو، الا ما قد سلف. تو جب اچھا ساتھی مل جاتا ہے تو زندگی جنت بن جاتی ہے، یہ یاد رکھیے. جنت کی خوبیوں میں ایک بڑی پیاری خوبی قرآن میں کئی جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور وہ کیا ہے؟ لا تسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما. ایک اور جگہ لا یسمعون فیہا لغوا، یعنی جنتی جنت میں لغو باتیں نہیں سنیں گے. لغو ہوتی ہے جو بوجھل پڑے دل پہ، کانوں پہ، آنکھوں پہ. اب آپ دیکھیے عملی زندگی میں آپ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی لغو بات نہیں کرنی، کوئی دوسرا آ جاتا ہے، آپ نے تانا نہیں دینا، آپ کو کسی کا تانا سننا پڑ جاتا ہے. آپ کہتے ہیں میں نے چگلی نہیں کرنی، کوئی چگلی کرتا ہے. آپ کہتے ہیں میں نے کسی کے ساتھ برا معاملہ نہیں کرنا، کوئی دوسرا کر دے، پھر کیا کریں گے؟ آپ نہیں گاڑی کسی کو ہٹ کرے، کوئی آ کے کھڑی گاڑی کو ہٹ کرے، پھر تو کہاں سے لائیں گے اتنا صبر؟ یہ آپ کو قرآن سے ملے گا. تو خلاصہ کیا بنا اب اتنی بات کا کہ نکاح بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ صرف اچھل کود کا نام نہیں، یہ جھینا جھپٹی کا نام نہیں، یہ رسموں کا پلندہ نہیں ہے. ایک اسلامی معاشرتی نظام کا اہم رکن ہے، اور رکن کہتے ہیں فاؤنڈیشن کو، جیسے ٹیبل کی چار ٹانگیں ہیں. زوجین کو حلال طریقے سے ازدواجی رشتے میں باہم منسلک کرتا ہے. یعنی اسلام میں عورت اور مرد کے ملنے کی بس ایک ہی صورت ہے، اور وہ نکاح ہے. وہ منگنی نہیں ہے، وہ دوستی نہیں ہے، وہ لیونگ ٹوگیدر نہیں ہے، وہ ساتھ پڑھنا نہیں ہے، وہ ساتھ لکھنا نہیں ہے، وہ کوئی ABCDC نہیں ہے. وہ فلموں کی طرح ہیرو کا ہیروئن سے ٹکرانا نہیں ہے، وہ کہیں اس کا پین گر گیا تو اس کو اٹھانے کے بہانے آنکھوں کا ملنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ نساء میں فرماتے ہیں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان سے نکاح کر لو. اب یہ کیا بات ہوئی؟ کہنے والے کہتے اچھا دیکھو اللہ نے کہا جو پسند آئے تو پسند کرو، اور پسند ویسے کرو جیسے گورے پسند کرتے ہیں، جیسے نان مسلم کلچر کے اندر پسندیدگی کا کانسیپٹ، ایسے پسند کرو. قرآن نے تو اس کا بھی طریقہ سکھا دیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں نکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی. بخاری کے الفاظ ہیں کہ نکاح میری سنت ہے، میرے طریقے سے جس نے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں ہے. اب یہ ساری باتیں سن کر ہم ایک گائیڈ لائن لیتے ہیں کہ ہم کیا کریں، کس طریقے سے یہ معاملہ ہو، کیا ہو. اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی سیکھا، اور آج پھر ایک سورۃ الاعراف کی آیت 189 ہے جس میں اللہ تعالیٰ شوہر بیوی کا خوبصورت تعلق کیسے پیش کرتے ہیں. فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ ذات جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، وجعل منہا زوجہا لیسکن الیہا، اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا تاکہ اس سے سکون حاصل کرے. تو کیا پتا چلا؟ ازدواجی زندگی یعنی میرڈ لائف میں سکون کے لیے سب سے پہلا پلر جو اس وقت آپ کیا کریں، جو میرے سامنے سب بیٹھے ہیں یہ میرڈ ہے، ایک بھی ان میرڈ نہیں ہے جس کو میں کوئی گائیڈ لائن دوں، تو میں تو آپ کو وہ دے سکتی ہوں جو آپ سے متعلق ہے. تربیت. یعنی اگر میں آج آپ کو وہ ABCA فار اللہ یا 1 2 3 میں پہلا 1 دوں نا، تو میرا گمان یہ ہے، بلکہ یقین ہے اس پہ کوئی نہیں، آپ چاہتے ہیں آپ کے بیٹے اور بیٹی کا گھر اچھا بسے، آپ کی بیٹی اور آپ کا داماد خوشگوار زندگی بسر کریں، آپ کا بیٹا اور اس کی بیوی یعنی بہو اور بیٹا خوش رہیں، تو اس کا پہلا فرسٹ مائل سٹون بیٹے اور بیٹی کی تربیت ہے. آپ میں سے جن کے بچے بڑے آپ کہیں گے اب ہم اس میں سے نکل گئے. یعنی لڑکا اور لڑکی کی تربیت میں والدین کا کردار بہت اہم ہوتا ہے. آپ کہیں گے کہ وہ کیا کیسے؟ اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک عورت تھی تو گود کے بچے کو لے کر امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس آتی ہے، تو کہتی امام صاحب یہ میرا بچہ پیدا ہوا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ اس کی بڑی اچھی تربیت ہو، تو آپ مجھے گائیڈ کریں گے؟ تو اس بچے کی طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ عورت، اے ماں تو نے آنے میں بڑی دیر کر دی،
بڑی دیر کر دی. کہنے لگی میں نے دیر کر دی, ابھی تو یہ پیدا ہوا ہے, یعنی چھوٹا ہی ہوگا نا کوئی بچہ. تو کہنے لگے اگر تو نے واقعی اس کی زیادہ اچھی تربیت کرنی تھی تو پھر تب آتی جب یہ تیرے پیٹ میں تھی. آپ کو پتہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو کیمیکل چینجز آتی ہیں, جو بچہ دیکھیں نا, پانی کی بوند سے ہڈی بن رہی, پانی کی بوند سے بال بن رہے ہیں, ڈفرینٹ اسپیشی بن رہی ہے نا. پانی کی بوند سے گوشت بن رہا ہے, چربی بن رہی ہے, آنکھیں بن رہے, پلکیں بن رہی, تو کیا اندر مختلف چیزیں ہو رہی ہوں گی. تو اسی طرح سے یقیناً وہ وقت بڑا اہم ہوتا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. جب گھر بن رہا ہوتا ہے نا, آپ اپنی کوٹھی بنا رہے ہیں, آپ اپنا ویلا بنا رہے ہیں, پلین زمین پہ آپ بناتے ہیں, اس وقت جو چاہیں کر لیں, ہو جائے گا نا. کھلا کر لیں, یہ استوا بڑا کر لیں, یہ کمرہ ادھر کی جگہ ادھر کر لیں, ادھر کر دیں. جب ایک دفعہ گھر کا اسکیلٹن بن گیا, ڈھانچہ بن گیا, تو چینج کر سکتے ہیں آپ. فاؤنڈیشن نیچے سے جا کے توڑنی پڑے گی. آپ کہتے ہیں یہ ادھر نہ ہوتا ادھر, انہیں کہتے ہیں اب نہیں ہو سکتا. بالکل اسی طرح سے ہمیں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی تربیت کے لیے ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ ایک بہت سنجیدہ کام ہے. اس کا ایک خاص وقت ہوتا ہے. جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ وقت سے پہلے کرنے کا کام ہے. گھر کا نقشہ جب بنتا ہے اس سے پہلے آپ جو وہ انجینئر ہے اس کو جو چاہیں جیسے چاہیں بات کر دیں, اتنا بنا دیں, یہ کر دیں, ادھر کر دیں, ادھر کر دیں, وہ کر دے گا. آپ کی ریکوائرمنٹس ہوں گی کچھ, وہ کر دے گا, وہ کر دے گا. لیکن اس کے بعد جب آپ کر چکے تو وہ کئی جگہ پہ کہے گا سوری اب نہیں. اور خاص طور پہ چلے نقشہ تو پھر دوبارہ بن جائے گا. تو اگر بننا ہی شروع ہو گیا ہو تو اب نہیں بدل سکتے. تو آئیے ذرا ون بائی ون کر کے دیکھتے ہیں کہ بیٹوں اور بیٹیوں کی تربیت میں کیا فرق ہے. یہ ہمارے معاشرے کا ناسور ہے. معذرت کے ساتھ میں کہتی ہوں اچھی تربیت کا مطلب, اگر آپ مجھے کہنا بس ہمیں ایک ایک جملہ دے دیں کہ بیٹے اور بیٹی کی تربیت کیا ہو, تو میں کہوں گی کہ بیٹے کو بیٹا بنا کر پالیے, بیٹے کو مرد بنانے, مستقبل کا ایک مرد سمجھیے, اور بیٹی کو, لڑکی کو, بچی کو مستقبل کی خاتون سمجھ کے پالیے. جو ان کی زندگی میں ضرورتیں آنی ہیں, جو انہوں نے کرنا ہے وہ کریے. اور آپ دیکھیں گے کہ ایسی چیزوں میں واقعی مشکل ہوتی ہے. تو بیٹا, پہلے ہم بیٹے کی تربیت کی بات کرتے ہیں کہ بیٹوں کی کامیاب اور بابرکت زندگی کے کچھ اصول. ابھی بھی چھوٹے ہیں بچے, محنت کر لیں. اگر بالکل ہی کسی کے بھی نیو بورن بیبی ہیں, ہو رہے ہیں, تو بس ان کو پلے سے باندھ لیں. اور جن کے بچے بڑے ہو چکے ہیں تو ان کو اس چیز کے اوپر فکر کرنی چاہیے, اور بیٹھ کے اپنے بچوں سے پھر مائنڈ سیٹ کریں کہ بھئی ہم نے یہ کیا, وہ نہیں کرنا تھا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا. کیونکہ بیٹوں کی تربیت ایک مشکل اور تھکا دینے والا کام ہے. اکثر والدین, آپ اپنی زندگی پہ یا اپنے بہن بھائیوں یا اپنے ماموں, چچا, پھپھو, خالہ کے بچوں کو سوچ کے ذہن میں رکھیے, اکثر والدین اولاد کی سرکشی کی وجہ سے دکھ اور تکلیف میں بھی مبتلا ہوتے ہیں اور ان کو صدمے آتے ہیں. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ ایک بہت اچھے مفسر گزرے ہیں, آپ جانتے ہیں ان کے نام کو. کہتے ہیں کہ بے شک گناہوں میں سے کچھ گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کا کفارہ انسان کو اولاد کی طرف سے ملنے والے غم کے سوا اور کچھ ہوتا ہی نہیں. یعنی کچھ بندے سے ایسے گناہ زندگی میں ہو جاتے ہیں کہ اللہ اس کو دور کرنے کے لیے اولاد کا کوئی دکھ یا غم ڈالتا ہے. تو خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے بیٹوں کی تربیت کا اہتمام اس طریقے سے کرتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پسند اور رضا کا ہے. اور خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے اولاد کی تربیت میں تکلیف اٹھانا اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. لہٰذا جب تم اپنے بیٹوں میں کوئی ایسی بات دیکھو تو ان کی تربیت کے معاملے میں جو تمہیں تھکا دے, تو سب سے پہلی بات اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. یہ کیا ہوا, ہم سمجھ رہے تھے کہ کچھ لینے آئے ہیں تو یہ تو دینا پڑ گیا. جب کبھی کسی کو اپنی اولاد کی طرف سے کوئی بد تہذیبی, کوئی بدتمیزی, کچھ سرکشی, یا وہ آپ کچھ کہتے ہیں وہ کچھ کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں شادی کر لو, وہ کہتے ہیں میں نے نہیں کرنی, آپ کہتے ہیں خالہ کی بیٹی سے کر لو, وہ کہتا ہے یہ پینڈو ہے, آپ کہتے ہیں پھر پھپھو کی بیٹی سے کر لو, وہ کہتے ہیں ادھر نہیں کرنی, آپ کہتے ہیں ادھر کر لو, وہ کہتا ہے یہ ٹیڑھی. یعنی میں آج دیکھتی ہوں کہ وہ جو ایک محاورہ تھا نا کہ جوتے پٹخنے, شادیوں سے پہلے جوتے ٹوٹتے ہیں ماں بہنوں کے ڈھونڈنے, یہ بالکل سچ ہے.
آج ہماری نسل میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے، شادی نہیں کرنی، شادی نہیں کرنی. یہ کیا بات ہے؟ یہ آپ کو ایک غم پہنچ رہا ہے. 20 سال کے بعد دونوں کی شادیاں ہو جانی چاہیے. چلے 20-21 میں ہو گئی، 21-20 میں تھوڑے فرق سے ہو گئی. اب بچہ 25 کا، بیٹی 25 کی، بیٹا 30 کا، بیٹی 28 کی، 30-35. شادی نہیں کرنی، یہ غم ہے آپ کو. استغفار کرے. کوئی اپنی ماضی کا غم یاد کریے، کوئی تکلیف یاد کریے، کوئی آپ سے سرکشی ہوئی، یعنی اللہ نے کسی بھی طرح آپ کو اس غم میں ڈال دیا، اور اس کا علاج ہی استغفار ہے. اور پھر دیکھیے کہ میری تربیت میں کیا کمی ہے. کوئی میں نے ضرور ایسا کام کیا ہے کہ آج یہ میرا بچہ میرے ساتھ چل نہیں رہا، اور پھر اس طرح سے یہ باتیں کرتے ہیں. خواہش ہر ایک کی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے بالکل 100% وہ کریں جو ہم ان کو کہیں. ہماری دنیا فطری سی باتیں انسان اون کرتا ہے نا بچے کو. لیکن شوہر کو بھی ہمارا دل کرتا ہے ہمارے شوہر بھی 100% ہماری بات مانے، پر وہ نہیں مانیں گے. وہ تو ہمیں 20-30 سال کی عمر میں ملے. بچہ تو آپ کے پیٹ سے نکلا. جیسے بندے کو اپنے بچوں پہ مان ہوتا ہے یا شاگردوں پہ مان ہوتا ہے نا، اسٹوڈنٹس پہ استاد کو بہت زیادہ مان ہوتا ہے، بالکل بچوں والا، کہ انہوں نے کدھر جانا ہے، جو میں کہوں گی وہ کریں گے. کیوں بھائی؟ کہ اس لیے کہ میرے بچے ہیں، یہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں، ہے نا. ایک مان ہوتا ہے. تو جب بچے آپ کو کوئی دکھ دیتے ہیں، اور پھر اگر اس دکھ کو اور بڑا کر دیتی ہوں، بچے کہیں غلط کام میں پڑ گئے، وہ کسی گوری کو پسند کر بیٹھا، لڑکی کسی غیر مسلم کے پیچھے بھاگ رہی ہے، اس کی عادت بدل گئی، بگڑ گئی، جس کو آج کے دور میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کہہ لیجئے کہ معاشرے کا رنگ چڑھ گیا، پانی چڑھ گیا. اب کیا ہوگا؟ اب ایسی چیزوں میں ہمیں کیا ہوگا؟ ہمیں اپنے گناہ چیک کرنے. اور میں کہتی ہوں گناہ کی معافی اللہ سے بھی مانگے، بچوں سے بھی مانگے. ایسے بگڑے ہوئے بچوں کو لے کر بیٹھے، کسی کی بیٹی نہ برباد کریں اس کی قسمت. آپ کے بیٹے میں عیب ہے، کھول کے بتا دیں یہ عیب ہے، یہ کمی ہے، دیکھ. اور ایمان رکھیے کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہم لا مانع، اللہ کوئی چیز دینا چاہے، کوئی رشتہ ہونا چاہے، کوئی آپ کے بچوں کو خیر ملنی چاہے، کوئی نہیں روک سکتا. دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی اس کام کو جو اللہ کرنا چاہتا ہے. اور اگر اللہ نہ چاہے کچھ کرنا، پپڑ بیل لیں، جھوٹ بول لیں، فرلاٹیاں مار لیں، زمین آسمان کے قلابے ملا لیں کسی کی تعریفوں میں، نہیں ہونا تو نہیں ہونا، وہ رشتہ نہیں ہوگا، پکی باتیں نہیں ہوگا. اس لیے ہمیشہ سچ بولیں، ہمیشہ سچ بولیں، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ سچ میں ہی خیر ہے. سچ اتنی بڑی چیز ہے کہ جو آپ کو کہاں سے کہاں تک لے جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جتنا زیادہ آپ اپنے بچوں کو ان باتوں کے ساتھ لے کے چلتے جائیں گے نا، اللہ خود بخود آپ کی زندگی میں برکت ڈال دے گا. آپ اللہ کی مانتے جائیں، بچے آپ کی مانتے جائیں گے. کسی اپنے بچے کو کہہ دیں بیٹا آپ میری مان رہے ہیں نا، یہ بچہ آپ کی مانے گا، یہ بچی کل آپ کی مانے گی. اور جب چھوٹے چھوٹے بچوں کے آگے بچے بے بس ہوتے ہیں، جیسے 5-6 سال کی عمر کے بچے اڑی کرتے ہیں چھوٹی عمر کے، تو ماں باپ اکثر اپنے بچوں کو کہتے ہیں، ماں باپ کو کہتے ہیں بچے یہ دیکھیں ہم تو اتنے سیدھے ہوتے تھے، ہم تو آپ کو نہیں اتنا تنگ کرتے تھے، آپ یہ کیسے دیکھیے، یہ کیسے، یہ وہ کیسے، یہ کرنا کرانا ہے. تو آپ اس وقت ان کو یہ بات یاد دلائیں. کچھ چیزیں ہمیں اولاد کے غم سے جو ملتی ہیں نا، اصل میں ہمارا اپنے ماں باپ کے حق میں کسی کمی کا کفارہ ہوتا ہے. ہمیں نہیں یاد ہوتا، اللہ کو یاد ہوتا ہے، وہ رکھتا ہے. تو لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں تو بیٹوں کی تربیت بہترین کیجیے. بیٹے کے اندر غیرت لائیے. 4-6 لفظ بول دیتی ہوں، یاد رہ سکے تو رہ لیں. دیکھیے یہ میز ہے، پچھلی جو آپ لاسٹ سنڈے بھی تھا ان کو یاد ہوگا، یہ ٹیبل ہے اور یہ چیئر ہے، یہ آپ کا بیٹا اور یہ آپ کی بیٹی ہے. بیٹے کی تربیت ایسی کریں کہ کل وہ ایسا ہارڈ بنے، سخت ہو، محنتی ہو، ہڈ حرام نہ ہو، اور ڈھیلا ڈھالا نہ ہو، ڈرپوک نہ ہو، بزدل نہ ہو، جسمانی طور پہ کمر نہ اپنی ناپتا پھرے. اور بیٹیوں کو فلیکسیبل بنائے. بیٹے کی تربیت میں قوامیت لائیں. ہمیشہ بیٹے کا ہاتھ اوپر رکھیے، جاؤ شاپنگ کر کے آؤ، جاؤ یہ لے کر آؤ، جاؤ یہ دے کر آؤ. یعنی اس سے چیزیں منگائیں، اس سے گروسری منگائیں، اس سے اگر کوئی پیسے اس کو آپ پاکٹ منی بھی دیتے ہیں نا تو اس میں سے بھی اسی کو کچھ خرچ کروائیں. اس سے کہ جاؤ بہنوں کے لیے کچھ لے کر آؤ، جاؤ دادی اماں کے لیے آئس کریم لے کر آؤ. ان کی پاکٹ منی تھوڑی بڑھا دیں، لیکن اس پاکٹ منی کے اندر سے
آپ ان سے خرچ کروائیں. میں نے دیکھا ہے کہ آج کے دور میں اس کلچر میں جو میں نے فیل کیا ہے، آج کل کے بچے اور خاص طور پہ جو ویسٹرن ماحول میں پلے ہیں نا، ان کے اندر یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم نے کسی پہ خرچ کرنا ہے یا کمانا ہے. وہ بڑی خوشی سے بہنوں سے بھی پیسے لے لیں گے، ماں سے بھی لے لیں گے، اور مطلب ان کے ذہنوں میں ایسا نہیں ہوتا. یعنی مرد کو ہمیشہ دینے والا ہونا چاہیے، چاہے وہ بھائی ہو، بیٹا ہو، کچھ ہو. پھر اپنے بیٹے کو آپ دیکھیے، تصور کریے کہ یہ مستقبل کا ایک شوہر ہے، اور اس سے بھی ذرا سا آگے لے جائیں تو مستقبل کا ایک باپ ہے، اور ایک کسی کا داماد بنے گا یہ بچہ. آپ اپنے بیٹے کو، اگر آپ کے بیٹے ہیں نا تو ان کو ذہنوں میں رکھیے، اور پھر سوچئے آپ کا جو بیٹے ہیں نا ان کو بالکل اسی ذہن میں رکھیے کہ وہ کسی کی ویسے وہ نظر نہ رکھیں، کسی کے مال پہ ان کی نظریں نہ ہوں، اور سسرال سے صوفہ آئے اور بیٹا اس پہ بیٹھے، اتنی غیرت ہو اس میں. سسرال سے بیڈ آئے اور اس پہ سوئے، اور سسرال والے اس کو دین لیں تو وہ پھر کرے اور یہ کرے. یہ تو غیرت نہیں ہے. دیکھیں گے آپ کہ جب آپ کی تربیت خوبصورت ہوگی نا تو اس تربیت کے اندر اتنی اچھی شخصیت بچے کی پیدا ہوگی کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. آج اکثر ماؤں کو ایک شکوہ ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ باہر بھی ہوتا ہے نہیں، لیکن عموماً ہمارے کلچر میں ایک الزام یا سچی بات بھی کہتے ہوں گے کہ لڑکا شادی کے بعد سسرال والوں کے تھلے لگ گیا، نیچے لگ گیا، ان کے انڈر ہو گیا، ان کی بات زیادہ مانتا ہے، میری نہیں مانتا. ہے یہ کسی کے دلوں میں شکوہ؟ پہلے بہت ہی ایک برا لفظ سمجھا جاتا تھا جس کو گھر داماد کہتے تھے، جوائی گھر جوائی. اب اگر اس بات کو ہم بنیاد بنائیں، صرف میں آپ کو اس لیے بتانے چاہتی ہوں کہ جب ایک لڑکا داماد بنتا ہے تو اس کے اندر اگر آپ نے بچپن سے وہ غیرت رکھی ہو کہ میں نے دینا ہے، میں نے لینا نہیں ہے، تو وہ کبھی بھی اپنی بیوی کے میکے سے آئے ہوئے فرنیچر پہ نظریں نہیں رکھے گا. دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ کو میری بات بری لگے تو معاف کیجئے گا، لیکن یہ ایک عام سی بات ہے، ایک عام سی بات ہے کہ ہمارے کلچر میں جہیز کے نام پر لڑکی بیچاری پتیلیاں اور چمچے تک لاتی، اور چمٹا نہ ہو تو ساس اس کو تانا دیتی ہے چمٹا نہیں تھا آیا، اور فرنیچر کچا تھا، اور یہ تھا تو وہ تھا. اب آپ یہ ساری چیزوں کو جب ذہن میں لاتے ہیں تو آپ کو کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں درست نہیں ہیں. کیوں لوگ ایسے؟ کیونکہ جو لڑکا، کسی نے کہا، انہوں نے، یعنی میں اگر مجھے کہیں آرٹیکل ملا تو میں آپ کو سنا دوں گی، کسی نے کہا کہ آج کل لڑکے اتنا سسرال کی بات کیوں مانتے ہیں جتنی میکے کی نہیں مانتے. تو انہوں نے کہا اس لیے کہ اس کے بازو میں گھڑی سسرال کی، اس کے ہاتھ میں چابی اس گاڑی کی جو سسرال نے دیا، جس بیڈ پہ وہ شام کو سوتا ہے وہ بیڈ سسرال کا، اور جس آئینے میں شیشہ دیکھتا ہوگا وہ بھی سسرال کا. تو وہ کیوں نہ ڈرے؟ کیونکہ اوپر والا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، نیچے والا نیچے ہوتا ہے. آپ اپنے بچے کی تربیت کیجیے ایسی. آپ کیوں اس کو ایسا بے غیرت کرتے ہیں کہ وہ بیوی کی چیزوں پہ نظر رکھے؟ اسلام میں تو ایسا نہیں ہے. قوامیت کیا ہے؟ اب آپ کو میں ابھی تربیت پہ لے کے چلی، ابھی شادی کی چیزوں پہ تو میں بات ہی نہیں کر رہی، لیکن آپ اس میں سے نقطے ڈھونڈیے. اگر آپ کر سکتے ہیں نا تو اپنے بیٹے کو، اور بیٹیوں کے کچھ چیزیں کامن ہیں، وہ تقویٰ دے دیجیے، غیرت دے دیں. مردوں کی بات کر رہی ہوں، اسٹرانگنس بنا دیں، دینے والے بنائیں. چھوٹے چھوٹے بچوں سے، بیٹوں سے دلوائیے، دادی کو، پھپھیوں کو، خالاؤں کو 1-1 روپے کی، 2-2 کی، 4 کی، 10 کی، $1 کی جہاں رہتے ہیں، لیکن لڑکے کے ذہن میں آلویز جو کہ میں نے دینا ہے، اور یہ میری ذمہ داری ہے، اور میں نے دینا. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ائمہ کرام اور اس کے بعد کے جو لوگ تھے ان کا کیا معاملہ تھا؟ وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے بیٹوں کو تقویٰ دے کے جا رہے ہیں، اب ہمیں پرواہ نہیں کہ ہماری وراثت میں سے بھی ان کو کچھ ملتا کہ نہیں ملتا. کیونکہ جس کے پاس تقویٰ ہوگا نا وہ ہر اس چیز کو لے گا جو اللہ نے اس کے لیے حلال میں رکھی ہے. لوگ مال کمانے کے غلط طریقے اختیار کرتے ہیں، وہ اچھے سے اچھے طریقے اختیار کریں گے. تو آپ اس چیز پہ لیجئے. اگلی کوالٹی جو لڑکوں میں ہونی چاہیے نا وہ بہادری ہے، بزدل نہ ہو. آپ کو پتہ ہے کہ اسلام نے لڑکوں کو گھڑ سواری سکھوائی، سوئمنگ سکھوائی، اور تیر اندازی سکھائی. آپ کہتے ہیں یہ سارے عرب کلچر کی کہانیاں ہیں. نہیں، مرد کو اسٹرانگ بنانے کی باتیں ہیں.
واک کرنا، بھاگنا، تو دلیر ہوں. چھوٹی چھوٹی بات میں فلاں آ جائے گا، چور آ جائے گا، بلی آ گئی، کتا آ گیا، جن بابا لے جائے گا، یہ آپ اپنے لڑکوں کو کیا بنا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ لڑکے کی جو کہنا چاہیے کہ عمومی تربیت جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں خودداری ہونی چاہیے. بےزتی نہ کروائے. مرد کا ویک پوائنٹ ہی عزت ہے. جو عورت اپنے مرد کی بےزتی کرتی ہے نا، وہ ایک وقت آئے گا، کسی دن چھوڑ دے گا. اب یہ باتیں آپ کو بڑی انڈائریکٹ لگ رہی ہوں گی، لیکن شخصیت چھوٹے چھوٹے پزلز کے ٹکڑوں کی طرح بنتی ہے. اگر شادی سے پہلے ایک بچہ، جس کو آج آپ امیجنیشن میں نا ایک بیبی پیدا ہوا ہے، بیٹا پیدا، آج سے شروع کیجیے، ایک سے ایک کریں، 17-18 سال بعد بہترین مرد تیار ہوگا. آپ چاہتے ہیں آپ کے بچوں کے مستقبل محفوظ ہوں، تو آپ کو ان کے اچھے معاملے کرنے پڑیں گے، اور اسی طرح سے جھوٹ نہ بولے. اب آپ اپنے ذہن میں لائیے، آپ کے شوہر نے کبھی آپ سے جھوٹ بولا؟ آپ کہیں گے بولتے ہی جھوٹ ہے. تو اگر آپ کی ساس نے اور اس بچے کے ارد گرد والوں نے اس کو جھوٹ سے نفرت سکھائی ہوتی، میں کہتی ہوں مرتا مر جائے گا بندہ، جھوٹ نہیں بولے گا. آپ اپنے بیٹوں کو کہ بیٹا جھوٹ نہیں ملنا. جھوٹ جو ہے نا بزدل ہے. میں کسی جگہ کوئی بہت کچھ پہلے کی بات ہے، ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہی تھی، تو پٹھان لوگوں کے بارے میں تھی. تو انہوں نے پوچھا کہ تم لوگ سردار کس کو بناتے ہو، کرائیٹیرین کیا کسی کو سردار بنانے کا؟ تو اس نے کہا کہ جو غیبت نہ کرے. تو بڑے حیران ہوئے، لوگ غیبت کا کیا تعلق ہے سرداری سے؟ تو اس نے کہا کہ اگر وہ سردار ہے تو وہ مضبوط کون ہوگا؟ غیبت تو وہ کرتا ہے جو سامنے منہ پہ بات نہیں کرتا، وہ تو بزدل ہوگا، تو ہم اس کو بناتے ہی نہیں جو بزدل ہوگا. بات تو بڑی سچ ہے. اس طرح کی باتیں آپ نے بچوں کا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے ان کو اس کردار کے سانچے میں ڈالیے. مال ہو نہ ہو کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ غریب بچہ ہے آپ کا، آپ دیکھیے اللہ ایسی ہی اس کو پیاری بیوی دے گا اور وہ دونوں اچھے جوڑیں گے. آپ دیکھیے کہ ہمارے اسلاف نے، عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بیٹوں کے لیے کیا چھوڑا تھا؟ ایک درم بھی ان کے پلے نہیں پڑا، لیکن تقویٰ چھوڑا تھا. اور اس کے برعکس ایک خلیفہ تھا، اس نے لاکھوں درم چھوڑے، وہ سڑکوں پہ پھرتے رہے، یہ پھر دینے والے تھے. تو کردار بنائیے. ہم اپنے بچوں کے جو لاڈ چاؤ اور ان کی خواہشات پوری کرنے پہ ہزاروں کرون لگاتے ہیں نا، یہاں بیٹھے ہم تو کرون کی بات کر لوں، اتنے یا اس سے کچھ ہی کم بھی اگر آپ بچوں کے ساتھ لگا دیں نہ ان کے کردار کو سنوارنے میں، تو بڑی بات ہے. اور ہمارا حال پتہ کیا ہے؟ ہر چیز پہ بچوں کے پیسے دیں گے، مٹھائی پہ، کھانے پہ، چاکلیٹ پہ، میکڈونلڈ کا برگر ہے، پیزا ہے. جہاں ان کے کردار سازی کی بات آئے گی ہم کہتے ہیں فری ہے کہ پیسے ہیں. اچھا دوسرے بچے کا کوئی تھلبود ہے؟ ہم اپنے بچوں کی تعلیم پہ وہ پیسے نہیں لگاتے. تربیت تو خیر چھوڑ ہی دیجئے، تعلیم پہ نہیں لگاتے. اور جب کوئی چیز فری ملتی ہے تو کیئر نہیں کرتے. آئیے فری ہے، کوئی بھی نہیں آئے گا. رجسٹریشن فیس تھوڑی سی رکھ دو، 1-2 کلاسوں میں آ جائیں گے، اور پھر اگر کوئی دوسرا ہو تو کہیں گے اب دوسرے بچے کی بھی ہم پے دیں. یعنی یہ آپ سوچئے، ایک شادی پہ جتنا ہم خرچ کرتے ہیں آج، عام طور کے اوپر کہانی ہے، جو بھی نارمل رکھ لے، اس کا آدھا صرف ہم تربیت پہ خرچ کر دیں تو بات بنے. اگر آپ نے تاریخ کی وہ ایک بہت ہی بڑی شخصیت ہے، اگر ان کا نام سنا ہو، ربیہ رائے ان کا لقب بن گیا تھا. ماں کے پیٹ میں تھے تو شوہر جو تھا وہ چلا گیا کسی جہادی سرم پہ، کچھ درہم یعنی اشرفیاں سونے کی دے گیا، 30,000 کچھ تھی. بیٹا پیٹ میں ہے، باپ چلا گیا، خراسان گیا جہاد میں، 30 سال بعد یا 27 سال بعد واپس آیا، تو اسی گھر میں آیا. اب جب اس گھر میں آئے تو وہاں ایک جوان آدمی بھی تھا، وہ ادھر تھا، یہ اس کے گھر میں گھس گیا. اس نے کہا یہ کس کا گھر؟ اس نے کہا میرا گھر. اس نے کہا یہ میرا گھر ہے. دونوں لڑنے لگ گئے آپس میں، یہ میرا گھر ہے، یہ تیرا گھر. اتنے میں ہمسایوں میں سے کوئی نکلا تو یہ جو باپ آیا تھا اتنے سال بعد، یہ اس کو پہچان گیا. تب یہ تھوڑی تھا کہ گھر لوگ بدلتے تھے، وہ کئی سال ایک ہی گھر میں جیتے تھے. اس کو دیکھا، رہے تم کون ہو، دیکھے ہوئے لگ رہے ہو. اس نے کہا میں فلاں، وہ باپ تھا. ارے تم کدھر، تم تو اتنے سال پہلے چلے گئے تھے. خیر قصہ مختصر کیا ہوا کہ اس نے اسی ینگ بچے کو کہا یہ تیرا باپ ہے. اتنے میں بیوی بھی آ گئی اندر سے، اس نے پہچان لیا بیٹے کو، کہا کہ بیٹا یہ آپ کے ابا ہے. خیر کہانی ختم ہوئی. تھوڑی دیر بعد دیکھا تو وہ بچہ چلا گیا کہیں نا، اور مسجد میں نماز کی اذان کی آواز آئی. تو یہ شخص نماز پڑھنے گیا نا جب، تو وہاں دیکھا تو وہی بیٹا، بیوی کو بلکہ کہتا ہے وہ جو میں تمہیں پیسے دے گیا تھا وہ کدھر ہے؟ یعنی اتنے سال بعد آ کے پوچھ رہے وہ پیسوں کا کیا کیا ہے. اس نے کہا اتنی جلدی کیا، ابھی تھوڑی دیر بعد بتاتی ہوں.
اور مسجد میں جب گیا تو وہ اتنی پیاری آواز، اور لوگ اس کے آگے ہیں پیچھے ہیں، وہ اسی بچے کے آگے پیچھے لوگ پھر رہے ہیں. اس کو سمجھ کچھ آئی کچھ نہ آئی. بعد میں بیوی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ تیرے وہ سارے پیسے میں نے اس بچے کی تربیت پہ لگا دیے ہیں. اب بول، تیرا وہ پیسہ اگر میں نے کہیں دبایا ہوتا تو اس میں سے تجھے وہ ملتا جو آج ہے؟ تو اتنا رویا. اس نے کہا کہ صرف اگر میرے پیسے کی کوئی قدر کر سکتا تھا تو نے کی ہے. یہ اولاد کل آپ کو سب پلٹا دے گی. ایک اور چیز جو آپ کو بڑی ان ریلیونٹ لگے گی، لیکن یہ بیٹے بیٹیوں میں اکٹھی بھی ہے، لیکن اب بیٹے کا پہلے ذکر شروع ہو گیا. دیکھیے اس کے لیے آپ کو پہلے تو اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، اور وہ نماز ہے. 7 سال سے 10 سال کا وقت اگر کوئی ماں اور کوئی باپ بچے اور بچی کو نماز کی عادت نہیں ڈالتا، اس کا گھر نہیں بسے گا. بے نمازیوں کے گھروں میں برکت نہیں ہوتی، سیدھی سی بات ہے. وہ دونوں حور پری اور ایسے اور ویسے اور یہ بھی بن جائیں گے. آپ بچے بیٹے کو حور پری لا دیں اور لڑکا جو ہے وہ سب سے اچھا بھی ہو، سسرال والے سونا چاندی دیں. جو مرد اور عورت، مسلمانوں غیروں کی نہیں میں بات کرتی، ان کو بھی چھوڑ دیں، نماز نہیں پڑھتے، وہ بچے کبھی کامیاب زندگی نہیں بسر کریں گے. نیور اینڈ نیور. اور آپ کو اللہ نے اولاد جیسی ایک خوبصورت نعمت دے کر کتنا خوبصورت تحفہ دے دیا. بلینک پیپر، بلینک چیک ہے، جو مرضی لکھ لیں. اگر آپ اپنے بچے کی نماز کی فکر نہیں کریں گے تو معذرت ہے، آپ اس کے اچھے گھر کے خواب دیکھنے چھوڑ دیجئے. وہ اچھا شوہر نہیں بنے گا، اس کی بیوی نے اس کی بالکل قدر نہیں کرنی، کیونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور منکر سے روکتی ہے. اور وَلَذِکْرُ اللَّهِ اکبر. اب بچے کو اپنے نماز تو سکھائی نہیں. اب وہ آپ امیجن کیجئے، چلے میں آپ کو ذرا سا اور بات سمجھاؤں. آپ اپنے بچے کے لیے نہ یہ باتیں سنیں اس وقت، تھوڑی دیر کے لیے جو میں نے پوائنٹس دی ہیں. بینگ اے وائف، آپ اپنے ہسبینڈ پہ لے کر سوچئے، دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ بیوی ہونے کے ناطے آپ اپنے شوہر میں یہ ساری چیزیں نہیں دیکھنا چاہتی. کوئی آپ میں سے ایسی بیوی ہے جو چاہے کہ اس کا شوہر جھوٹ بولے؟ نہیں. تو پہلی کلک ہو گئی. آپ چاہتے ہیں آپ کے بیوی مرد میاں ڈرپوک ہوں اور وہ باہر ذرا سی آواز بھی آئے تو وہ اندر چھپ جائیں جا کے، بیگم پتہ نہیں کیا ہو گیا. چوہا بھی آ جائے تو وہ کرسی پہ کھڑے ہیں، بیگم تم مارو. آپ کو ڈھیلے ڈالے کمزور ماڑے مریل سے میاں چاہیے، اسٹرانگ چاہیے. آپ کو وہ میاں صاحب چاہیے جو ہر مہینے آپ کے چیک پہ نظریں رکھے، کیا آیا جلدی سے دو. قوام چاہیے نا. مجھے بتائیے کون سی چیز ہے اس میں جو آپ نہیں چاہتی اپنے میاں کے لیے؟ تو میاں کو تو آپ نہیں بدل سکتے. آپ بہت کچھ کہہ دیں گے، جی ساس نے بگاڑا، یہ ہوا تھا، یہ ہے ہی ایسا خاندان. تو بیٹے کو بنا لیجیے. نماز نماز نماز. آپ کے سر جی پوری زندگی، یعنی 3 سال کی عمر میں امریکہ بچپن میں ان کو ان کے گھر والے لے گئے تھے باقی بچوں کے ساتھ. پوری سکولنگ، کالج، یونی، جاب، پوری زندگی ان کی ویسٹ میں گزری ہے، امریکہ میں گزری ہے. میں نام بھی لے لیا. لیکن ان کو کوئی ملتا ہے، کوئی دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ سعودی عرب میں پلے بڑے ہیں. نمازیں ان کو ایسے پیاری ہیں جیسے آپ لوگوں کو میں کیا کہوں کیا پیارا ہے. مثال ہی نہیں دے سکتی. نماز نہیں، جماعت کی نماز. نماز ان کی زندگی کا فوکل پوائنٹ ہے. تو میں ان سے اکثر پوچھتی ہوں کہ اتنے گندے ماحول میں آپ کیسے بچ گئے؟ تو کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. میری ماں نے مجھے سب سے اچھا جو تحفہ دیا ہے، انہوں نے مجھے نماز اور مسجد کی نماز کا عادی کیا. اور میں نے ایک دو بچپن میں کوئی ایسی سلینگ لینگویج ہوتی ہے نا، گالی نہیں کہنا چاہیے، سلینگ لینگویج کہتے، میں نے کوئی ایسا ایک لفظ بول دیا تھا تو میری ماں نے اسی دن مجھے ٹوک دیا کہ آج بولے اس کے بعد نہ بولنا. بیوی پہ بندہ بولے، بیوی کو گالی دے، بیوی کے ساتھ بدتمیزی کرے، وہی کرے گا جس کو عادت ہے. تو اپنے بچوں کی واچ دیئر ٹنگ. میں گواہی دے سکتی ہوں یہاں بیٹھے ہوئے، ہماری پوری زندگی کی میریڈ لائف میں آج تک ہم دونوں کے بیچ میں کوئی ایک کڑوا جملہ نہیں آیا. کبھی خاموشی ہو گئی ہوگی کچھ دیر کے لیے، لیکن کبھی آج تک کوئی بدتمیزی نہ میں نے ان سے کی ہے نہ انہوں نے کی. ہمارے گھر میں کبھی لڑائی نہیں، اور اللہ آگے بھی بچا کے رکھے. یہ بیویاں نہیں کر سکتی، یہ ماؤں کو سکھانا پڑتا ہے. بدتمیز بچے کل بدتمیز شوہر بنیں گے. اور اگر آپ کا شوہر، آپ کا بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ بدتمیز ہوگا نا، تو لکھ لیجئے کہ اس گھر کی فاؤنڈیشن اور اس کی جو بنیاد ہے اس میں دراڑیں پڑی ہیں. یہی ساری چیزیں بعد میں کھپائی بنتی ہیں. اپنے بچے کو کبھی غلط لفظ نہ بولنے دیں، گلی نہ بولنے دیں، جھوٹ نہ بولنے دیں. اور نماز وہ نہیں جو ہماری نمازیں ہیں، بوجھ والی، پریشانی والی نمازیں. اپنے بچے کو
ایسی نماز پڑھائی ہے. بچے کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نماز کیسے پڑھیں، میں کہتی ارے چھوڑو، یہ پوچھو نماز کیوں پڑھیں. کل اسی وقت، یعنی اس وقت دیکھیں 5:15 ہوئے نا، آج سنڈے ہے، کل منڈے اسی روم میں اسی اسکول میں، اور پورے ادھر بھی ہے بچوں کا، الحمدللہ ہم لوگ نماز کورس شروع کر رہے ہیں. اور اس کا تھیم ان سارے سوالوں کا جواب ہے. پہلے بچوں کے لیے شروع کیا تھا کورس، 3 ماہ کا کورس ہے، 1 گھنٹہ 15 منٹ، 6 بجے سے 7:15 کا ٹائم رکھا ہے، تاکہ ساری سسٹر جو جابز کرتی ہیں ان کا حق ہے کہ وہ سارا دن کی تھکی ہاری آئی ہیں، آئیں بیٹھیں اپنے لیے کچھ کریں. تو ماؤں کے لیے بھی کر دیا، آئیے اپنی نمازوں کو بہتر کریں. فلائر آپ کو دکھا ہوگا، نہیں بھی ہے تو آپ کو بعد میں دکھا بھی دیتے ہیں اینڈ پہ. ایک صدقہ کیجیے، اپنے بچوں کی خاطر آئیں، جو بچوں والی ہیں وہ بچوں کو لے کر آئیں، وہ بچے اس پر بیٹھیں گے، سب کچھ نوش میں ہوگا ان کا. اور ماؤں کے لیے ہم ادھر اردو میں اسپیشل آپ کے لیے تجوید ٹیچر کا اہتمام کیا گیا ہے. آپ کی نماز کے ایکسنٹ صحیح کرائیں گی، آپ میرے ساتھ بھی، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی. پلس ہم ایک پوری بک کتاب الدعا، کتاب الصلاۃ پڑھیں گے، جس میں A to Z نماز. ہم بڑے بوڑھے ہو گئے ہیں، دنیا سے جانے والے ہو گئے، ہمیں نماز کی بھی کئی باتیں ہی نہیں پتا. اور امت سب سے زیادہ جھگڑتی ہے تو نمازوں پہ جھگڑتی ہے. کیسے پڑھیں پہ اتنی بات نہیں ہم نے کر دی، آپ جیسے پڑھتے ہیں جس فقہ پہ پڑھتے ہیں پڑھیے، لیکن یہ میں ضرور بتاؤں گی کہ کیوں پڑھیں. تھک ٹو اللہ تعالیٰ، تھینک یو نوٹ اللہ تعالیٰ کو. بچوں کو لائیے. میں کہتی ہوں 10 سال، تو انہوں نے تو 10 سال لکھا، میں نے تو کہا 10 سے بھی نیچے والوں کو بلا لیں. آپ اور آپ کے بچوں کی یہ شارٹ سا ٹریننگ ہے، 2-3 دسمبر کے پہلے دوسرے ویک تک یہ کورس چلنا ہے. سنجیدگی کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں واقعی، اور آپ اگر عادی نہیں ہیں ابھی تک، تو آپ کے لیے بھی بیسٹ ٹائم ہے. جاب والے بھی، گھر والی خواتین کھلا پلا چکے ہوتے ہیں یہاں سب 6 بجے تک. اپنے پکڑیے بچوں کو ساتھ لے کر آ جائیے، آپ کا فائدہ ہے، آپ کی وجہ سے بچے آئیں گے، بچوں کی وجہ سے آپ آئیں گے. اور اگر ہم نہیں کرتے، ہم نہیں آتے، تو کل کو یہ نہ کہے کہ اب میرا میاں نماز نہیں پڑھتا یا میرا بچہ نہیں پڑھتا. وہ نہیں پڑھیں گے، بچوں کو ماحول ملنا ہوتا ہے. تو کیا پتا چلا، اپنے بچوں کو پالتے ہوئے تربیت پوری کوشش کیجیے. اور بچوں کو ایٹیکیٹس، مینرز، یہ چیزیں بھی ساتھ سکھائی جاتی ہیں. کثرت سے صدقہ دیں، اس نیت سے کہ اللہ میرے بچوں کی تربیت تو میں کر رہی ہوں کوشش، اب تو اس کے صدقے کے بدلے ان کو اور اچھا کر دے. اپنی عبادات پختہ کریں، گھر کا ماحول اچھا بنائیں، اور بچوں کو دعا دیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. تو آپ دیکھیں گے کہ اصلاح ہوگی. ہمارے اسلاف کچھ صدقہ دیتے تھے نا، تو کہتے تھے بیٹا میں نے تیرے لیے دیا ہے کہ میں یہ صدقہ دوں اور تجھے اس کا فائدہ کیا ہو جائے کہ تو اللہ تعالیٰ کا پیارا ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک چند ہلکی سی گائیڈ لائن بیٹوں کی ہے. بیٹیوں کی تربیت کیسے کی جائے، ایک جملہ بول دوں تو وہ بہت آسان ہے. بیٹی کو خدا را بیٹی بنا کے پالیں. آج معذرت کے ساتھ امت مسلمہ کی بیٹیاں، بیٹے بنے ہوئے، عورت مرد ہے، یہ تو اب ٹرانسجینڈر اور یہ جو آپ کو پرائیڈ میں الجھایا جا رہا ہے، یہ تو اللہ کا عذاب ہے. اصل میں تو ہم نے بھی فرق نہیں رکھا. کرسی اور میز کی مثال آپ کے سامنے. اور ایک لڑکی جب جاتی ہے سسرال میں تو ہم اس سے کیا کچھ تک کرتے ہیں، یہ سب کو خوش رکھے، سب یہ اس سے اچھے رہیں، یہ کرے وہ. کیا آپ اپنی بیٹی کو خود سے سوال کیجئے، کیا میں اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کر چکی ہوں کہ وہ شادی کے بعد جا کر سب کو خوش رکھ لے؟ پہلی تو بات ہے کہ سب کو خوش رکھنا ممکن نہیں، ناممکن ہے. دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ سب کو خوش رکھو. آپ جب سب کو خوش رکھنے کے لیے اللہ کو ناخوش کریں گے نا تو وہ خوش نہیں رہیں گے. لیکن کچھ موٹی موٹی باتیں آپ کو اپنی بیٹیوں کو سکھانی چاہیے. دیکھیے بہت ساری چیزیں تو کامن ہیں جو میں نے بیٹوں میں بتا دی. نماز اس کو بھی سکھانی ہے، جھوٹ اس نے بھی نہیں بولنا، اور اس میں بھی انا ہونی چاہیے. لیکن لڑکی کے مزاج میں جو بڑی چیز، فلیکسیبلٹی، سافٹنس، جھکنے والی، دبنے والی، سیکریفائز نہیں، کمپرومائز کرنے والی، ہیوملیٹ ہونی نہیں، ہمبل ہونا، ہم اپنی بچیوں کو نہیں سکھاتے. آج کے دور میں ہم نے سوچا برگر فیملی یہ کافی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو کچھ کہنے سننے کی. نہیں، آپ دیکھیے کہ ہماری تربیت میں کمی ہے. ایک لڑکی اور لڑکا جب ایک ہی جیسے کھلونے سے کھیلتے ہیں تو ان کی سوچ ایک جیسی ہوگی. پہلے لڑکیاں گڑیا سے کھیلتی تھی، لڑکے گاڑیوں سے کھیلتے تھے. اب لڑکیاں بھی گاڑیاں بھی چھٹ گئیں، گڑیا بھی چھٹ گئیں. وہ کیا ہے، چھوٹے چھوٹے ٹیبلٹس اور ہاتھوں میں فون آ گئے. اور تربیت وہی، کپڑے بھی وہی ہیں. ملتے ہیں تو سب کو برابری پہ بٹھاتے ہیں. مجھے کسی نے کہا 3 بچے ہیں ان کے گھر یہ گئی تو دیواروں پہ 3 ایک جیسے آئی پیڈ اور وہ پلے اسٹیشنز لگے ہوئے.
ایک بیٹے کے ایک بیٹی کے. وہ بیٹا بیٹے کو کوئی چیز دلاتے ہیں, وہ بیٹی کہتی مجھے بھی چاہیے. ایکوالٹی نے وہیں سے بچپن میں ڈال دیا. اب وہ سرکش ہو گئی, ضدی ہے, بات منواتی ہے. آپ بیٹی کی ہر بات مانیں گے, آپ اس کے اوپر ظلم کریں گے. آپ کی پوتی ہے, وہ آپ کی نواسی ہے, وہ آپ کی بچی ہے, وہ آپ کی بہن کی پوتی ہے, فلاں. آپ بیٹیوں کو بات ماننا سکھائیں, یہ فطرت کا اصول ہے. دیکھیے عورت چاہتی ہے اپنا گھر چھوڑ کر, مرد نہیں آتا. اشارے اس میں لیتا اس کو نہیں لئیہا. جس نے دوسرے کو سکون دینا ہوتا ہے اس کو فلیکسیبل ہونا پڑتا ہے. گدا نرم ہوتا ہے, تکیہ نرم ہوتا ہے, لیکن فرش جس پہ آپ چلتے ہیں وہ سخت ہوتا ہے. تو عورت کی طبیعت میں چند باتیں جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ رکھیں. اور جب لوگ کہتے ہیں نا یہ بہو آئی اور اس کو وہ بڑے بڑے مائکروسکوپ آئینوں میں لگا کے دیکھتے ہیں, آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں ہے, یہ چلتی کیسے, یہ بولتی کیسے. پہلے لاتے ہیں 16-18 سال کی پتلی دبلی سی لڑکی, اور گھر آتی وہ آپ جیسی 40 سال کی ایک تجربہ کار عورت ہو جائے جس کو کھانا بھی پکانا آتا ہو, روٹیاں بھی اس کی گول ہوں, پھر وہ پھولیں بھی اور ہانڈی بھی نہ جلے اور خوشبو بھی آئے. اور ساس ایسے چیک کرتی ہیں جیسے کوئی پولیس مین آ کے چیک کرے, کا کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے. غلط کرتے ہیں. بچیوں کی تربیت کے چند بنیادی نقطے ہیں جو آپ کے اپنے لیے بھی آج بھی ہو سکتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں گڑبڑ ہے آج چیک کریں. نمبر 1, چھوٹی موٹی باتوں کو اگنور کریں, پیچھے ہی نہ پڑ جاؤ, بال کی کھال نہ نکالو, ہر بات پر محاذ نہ کھڑا کرو. جہاں آپ کو لگے کہ میرے پہ زیادتی ہو رہی ہے, صبر کی برداشت ختم ہو رہی ہے اور اب صبر جو ہے وہ بیماری میں ڈھل رہا ہے, اندر کا سکون خراب ہو رہا ہے, تو اس کے بعد پھر کمیونیکیشن آئے. سسرال میں ساس ظلم کر سکتی ہے, اگر ساس بھی نہیں تربیت یافتہ ہوگی تو وہ کرے گی, کیونکہ اس کی ساس نے بھی اس پہ کیے تھے. ہمارے آج کل یہ بھی بڑا مسئلہ ہے, جو ہمارے ساتھ ہوا اب ہم بھی کریں گے. کچھ اپوزٹ ہوتے ہیں, کہتے ہیں ہماری ساس نے ہمارے لاڈ نہیں دیکھے, ہم تو اپنی بہو کے دیکھیں گے. میری ساس کے مزاج میں سختی تھی, یہ تھی وہ تھی, میں اپنی بہو کے ایسی نہیں ہوں گی. اچھا اس میں بھی پھر ایکسٹریم ہو جاتی ہے, پھر بہت ہی بگاڑ لیں گے ہم. نہیں ہم اپنی بہو سے کام نہیں کرائیں گے. کیوں بھائی, جب کام نہیں کرائیں گے تو وہ آپ سے دعائیں کیسے لیں گے؟ نہیں ہم تو ساتھ نہیں رکھیں گے, ہم تو بس لگ, بیٹا تم خود خوش رہو. دیکھیں جھوٹ بول رہے ہیں آپ کا دل نہیں چاہ رہا کہ بہو بیٹا لگ رہے. بڑھاپے میں یا ادھیڑ عمر شروع ہوتے ہی دل چاہتا ہے بچے پاس رہیں. بیساکھیاں ہوں اور آپ کی لاکر میں رکھی ہوں, بیساکھیاں تو ہم سائے میں رکھی ہیں, اولاد بڑھاپے کی بیساکھی ہوتی ہے. فطرتاً ہم جب 40-50 کی ایج کی طرف جاتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے ہمارے ارد گرد بچے ہوں, پھر ان کے بچے, پھر ان کی رونقیں, پھر ان کا دیکھنا. یہ ہمیں انرجی دیتا ہے, یہ انرجی ڈرنک ہے. تو انرجی ڈرنک آپ کا دوسرے جگہ پڑا ہوا ہے, تو آپ ہوکے بھرتے رہیں گے. بچیوں کو سکھائیے کہ اٹس اوکے. دیکھیں میں نہ اس وقت آپ کو جوائنٹ فیملی سسٹم کے حق میں بات کر رہی ہوں نہ اس کے خلاف. اگر اچھی تربیت یافتہ بچیاں ہوں اور آپ کے بیٹے بھی ان کے پورے حقوق دینے والے ہوں تو مل جل کر رہنے سے پیارا گھر کوئی نہیں ہوتا. یہ دعائیں لینے دعائیں دینے کا ہوتا ہے. جس گھر میں بزرگ اور بچے جمع ہو جائیں وہاں تو فرشتے آئیں گے نا, کیونکہ ان دو کی وجہ سے رزق اترتا ہے. تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں بہو بھی کماتی ہے بیٹا بھی کماتا ہے, وہ 50,000 کرون بھی لے آئیں گے نا, تو وہ جو بوڑھوں اور بچوں کے ملاپ سے رزق اترنا تھا وہ نہیں اترے گا. تو بیٹیوں کو تھوڑا سا سکھائیے, برداشت کیجئے. پھر ایک بات, دوسری بات تمیز کے دائرے میں رہنا چاہیے بچی کو. چھوٹی چھوٹی باتیں مل جل کر بڑی ہو جاتی ہیں. پھر اگلی بات یہ کہ مظلوم نہیں بننا. کبھی بھی بیٹی کو کبھی مظلوم بننا نہ سکھائیں, اور ظالم بھی نہیں بننا. تہذیب کے دائرے میں رہ کے عزت کرو اور کرو. الحرمات قصاص, عزت تو برابر کی ہے. ہم اپنی بچیوں کو یہ نہیں سکھا پاتے. اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے, جہاں ساس ذرا سٹرونگ ہوتی ہیں وہ چڑھائی کر کے پھر بہو کو نوکرانی سمجھ لیں گی. ساس نندے ہیں تو آتے جاتے وہ ان کو تانے دیں گی. ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہت ظلم ہو رہا ہے. اور اگر بہو صاحبہ ذرا سٹرونگ آ گئی ہیں تو ساس کو کونے میں لگا دیں گی کہ آپ تو اب کونے میں بیٹھیے اور یہ گھر میرا. پھر اس طرح بچیوں کو حکمت سکھائیے, معاملہ فہمی سکھائیے. دیکھیں اس وقت شوہر کیا چاہتا ہے, سسرال کا ماحول کیسا ہے, بگڑی بات کو بنانا. اور آپ دیکھیے کہ اپنے آپ کو سسکا کے روتے دھوتے رہنا, میں تو بس صبر ہی کروں گی, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. پھر ایک اور چیز بچیوں کو سکھا کے بھیجیے, پہلے دن سے اتنا کریں جتنا نبھا سکے. پہلے پورے گھر کی ذمہ داری لے لینا. نندوں کے بستروں پہ بیڈ ٹی دی جا رہی ہے, دیور جیٹھ کے کپڑے تک استری کیے جا رہے ہیں,
اور جب نہ کرو گے تو برے بنو گے. لوگ یہ تو نہیں کہیں گے پہلے کرتی تھی، وہ کہیں گے اب نہیں کرتی. بعض ساسیں یہ غلطی کرتی ہیں، شروع میں بہت لاڈ دیکھتی ہیں، 1 مہینہ کام نہیں کرانا، نہ ابھی نہیں کرانا، اچھا اب وہ ہے، اچھا اب زردہ پکے گا. جب 2-3 مہینے آپ کام نہیں جو کرائیں گے تو لڑکی کو عادت ہو جائے گی، پھر وہ نہیں کرے گی، وہ 9 بجے ہی اٹھے گی. تو آپ کہتے ہیں دیکھا بیگم صاحبہ، دیکھو میم صاحبہ اٹھ رہی ہیں. اندر سے ہم کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں، اوپر سے کچھ اور بتا رہے ہیں. لاڈ وہ کیجئے جو چلتے جائے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ بچی کو اتنا زیادہ لونگ اور کیئرنگ بننا سکھائیے کہ وہ خود ہی دلوں میں آ جائے. محبت کے ساتھ حق سے زیادہ مل جاتا ہے بندے کو. محسن بن جائے. حضرت یوسف کی کہانی ہمارے اپنے ساتھ پہ ہے. پھر اسی طرح شوہر کے گھر والوں کو کچھ دینا، کوئی تحفے لینا دینا خوشی سے کیجیے. تہادو تہابو، شوہر دے آپ کے گھر والوں کو اور آپ دیں اس کے گھر والوں کو. کبھی وہ 2 خاندانوں کو ایک دوسرے سے کوئی الگ ہی نہیں کر سکتا. پھر کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اپنے ہی پیسے سارے میں خود ہی کر دوں. میاں سے کہنا نہیں میں آپ سے کچھ نہیں لوں گی. یہ آج اتنا بڑا مسئلہ ڈیورسز کا. میرے پاس دکھ سکھ پروجیکٹ بھی ہے جو ابھی آپ لوگوں میں سے بہت ساروں کو نہیں بھی پتا. 80% اس وقت جو گڑبڑ ہو رہی ہے نا لڑکے لڑکیوں کے نہ نبھنے کی، وہ پتا کیا ہے؟ لڑکی کماتی ہے، لڑکا بھی کما رہا ہے. اچھا لڑکی بڑے مان سے شادی کر، نہیں میں اپنی ضرورتیں خود پوری کروں گی، میرا اپنا کارڈ ہے. مرد کہے گا چلو اور کیا چاہیے. جب لڑکی خود اپنا سارا خرچہ کرتی ہے، ایک دن آتا ہے کہ وہ جب الگ ہوتے ہیں نا کہتے ہیں آدھے گھر کا کرایہ تم دو آدھا میں دوں گا. میں ایسی فیملیز کو جانتی ہوں، لڑکی لڑکا، شوہر بیوی آف کورس. تو وہ کیسے رہ رہے ہیں کہ گھر کا آدھا کرایہ شوہر دیتا ہے آدھا بیوی دیتی ہے، کیونکہ دونوں کو پتا ہے اس کو بھی پیسے آتے ہیں اس کو بھی آتے ہیں. اور جہاں عورت کمانے کے لیے نکلی گھر کا معاملہ خراب ہو گیا. بہت کچھ ہے. بچیوں کو عقل سکھائیے، حکمت سکھائیے، نہ نیچے دبنا نہ بہت ہی اوپر سر پہ چڑھنا. اور یہ سب کچھ کب ہوگا؟ جب آپ پیچھے سے فاؤنڈیشن سٹرونگ کر چکے ہوں گے. 24 گھنٹے شوہر کے سر پہ سوار ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تھوڑی سپیس دیجیے. آپ بھی اپنے لیے تھوڑا سا بیچ میں وقت رکھیں. محبت کریں تو ایسی کریں جیسے مائیں کرتی ہیں، لیکن اپنی عزت کروائیں تو بہترین کروائیں. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ بعض جگہ میں ایک اور بھی بات ہے جو بچیوں کو شروع سے بتائیں، ادھر کی بات ادھر نہ کریں. دیکھیں کبھی آپ اکٹھے ہیں نا تو دیورانیاں جٹھانیاں بھی ہیں، نندے بھی ہیں، ساس ہے، تو چھوٹی چھوٹی بیٹیوں سے مائیں پوچھی ہوتی ہیں دادی کیا کر رہی تھی، تو دیکھو پھپھو کیا کر رہی ہیں، تو دیکھو دادا اور پھپھو کیا باتیں کر رہی ہیں. بس یہ عادت پڑے گی، شادی ہو کے آئے گی، ایک تو اسی گھر میں ادھر ادھر، پلس آپ کو اس کی خبریں سنائے گی. یعنی سسرال کی باتیں میکے میں تو بچی کو کبھی کرنی نہیں. شادی سے پہلے بچی کو سمجھا دیں کہ بیٹا آپ یہ گھر اب آپ کا، آپ جانے اور وہ جانے، یہ آپ کی عزت ہے. اور جب تک آنے نئے لوگوں کے ساتھ مزاج شناسائی نہ ہو جائے کسی کام میں جلدی نہ کریں. اور ایک آخری بات کر کے آگے چلی جاؤں تاکہ ہم اس موضوع کو سمیٹ سکیں، اور وہ کہہ کہ ایسی کسی کی بات ہے، مجھے پتا آپ کو بڑی عجیب لگے گی. شادی ہوئی اس بچی کی، پاکستان کی بات ہے، 1 سال اس نے سیل فون یوز نہیں کیا. جو شادی سے پہلے فون کرتی تھی نا، نمبر جو سارے کے پاس ہی ہوتا ہے، تو ایسے ہی مجھے خیال آیا، کزن ہے میری، تو پتہ چلا کہ شادی ہوئی، تو میں نے سوچا اس کو مبارک دے دوں. وہ دیا تو میسج دکھا نہیں، کچھ ایسے ہی باہر. اینڈ پہ مجھے بعد میں کیا پتہ چلا کہ اس نے اپنا فون جو گھر شادی کا تھا یا جو بھی، تو اس نے کہا تھا کہ میں یہ فون ابھی 1 سال تک اپنے ساتھ نہیں لے کے جاؤں گی، میں نے اب اس گھر میں رہنا ہے. اب آپ سوچئے، آپ اس کو اب جس اینگل سے بھی لیں، لیکن صرف سمجھانا یہ جاتی. فون اپنی جگہ برا نہیں، میرے پاس فون ہوتا ہے، دن رات ہوتا ہے، مجھے تو کوئی نہیں فون کرتا. میرا جب دل کرے گا کروں گی، جب میں میسج سنوں گی تو کروں گی. جس کے آتے ہیں میں اپنی سہولت سے سنتی ہوں، یہ تو اور بات ہے نا. اور ہر وقت فون پہ امی جی یہ ہو گیا، اب کیا کروں، یہ زردہ کیسے پکاتے ہیں، چائے کیسے بنانا ہے. زندہ سلامت ساس آپ کے سامنے بیٹھی ہے، اس کو جوڑ کر آپ ساس سمندر پار ساس ماں کو فون کریں گے تو ساس کو برا لگنا ہی لگنا ہے. ہر گھر کا طریقہ فرق ہوتا ہے. تو کیا پتہ چلا کہ اپنے آپ کو خوش رکھیں گے، اللہ کو خوش رکھیں گے، سب خوش ہو جائیں گے. کیونکہ رب راضی تو جگ راضی. چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنی زندگی سے نکالیں اور اس طریقے سے رہیے کہ آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے، اچھے طریقے سے آپ نبھائیں. اب آپ میں سے کچھ لوگ یہ بھی چاہ رہے ہوں گے کہ یہ تربیت کا نقطہ تو ہو گیا. اگر آپ اپنی بیٹی اور بیٹے کی اچھی تربیت کر چکے، سٹل کریں. تربیت ایسے نہیں کہ ایک دفعہ کر کے رکھ دی،
یہ پانی دینے والی کیفیت ہے پودے کو، ابھی دیا ہے اب آپ کو پھر دینا پڑے گا کچھ دن بعد، تو تربیت کا پانی دیں، اور اس کے لیے ہمیں قرآن سے جوڑنا پڑے گا۔ میں آپ سب کو بھی اس چیز کا یقین دلانا چاہتی ہوں کہ ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری بیٹیاں اور بیٹے شادی سے پہلے ایک بار فاتحہ سے ناس تک قرآن پڑھ لیں۔ آپ کہیں گے وہ پڑھا ہوا ہے، عربی نہیں، اردو، نوشک، انگلش، فرینچ، اس زبان میں جس میں ان کو سمجھ آتا ہے، لفظ بہ لفظ ترجمے کے ساتھ۔ آپ کی گورنمنٹ نے کچھ ریکوائرمنٹ رکھی ہوئی ہے نا شادیوں کی، پہلے دور میں یعنی آج سے کچھ سال پہلے تھا کہ شاید 18 سال کی عمر میں لڑکی لڑکے کو اسپانسر کر سکتی تھی، اب 24 سال کر دیے، کزن میرج نہیں، سرٹیفکیٹ مانگتی ہے نا شادی کے، جس طرح گورنمنٹ سرٹیفکیٹ مانگتی ہے نا، میں اگر میرے اختیار میں ہو نا رشتہ کرنا کرانا تو میں سرٹیفکیٹ مانگوں گی کہ لاؤ بھی بچے کا سرٹیفکیٹ لاؤ، فاتحہ سے ناس تک قرآن کتنا کو پڑھا ہوا ہے۔ میں تو اپنی بیٹی کبھی نہیں دوں گی کسی ایسے لڑکے کو جس کو والقاظمین الغیظ کا مطلب ہی نہیں پتا، والعافین عن الناس کا مطلب ہی نہیں پتا، جس کو الرجال قوامون کا مطلب نہیں پتا، اور میں کبھی کوئی ایسی بیٹی نہیں لے کے آؤں گی اپنے بیٹے کے لیے جس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ فالصالحات قانتات۔ ہم رشتے کیسے دیکھیں؟ ان بنیادوں پہ کر کے دیکھیے۔ اب اگر تربیت کا وقت گزر گیا تو جو بچے ابھی موجود ہیں ان کو قرآن سے جوڑیے، اور ماشاءاللہ لاسٹ ویک سے ادھر ہلچل ہو رہی ہے۔ اب مجھے پتہ چلا کہ لوگوں کو پڑھنے سے زیادہ رشتوں کا مسئلہ ہے، پورا ویک ہم یہاں رشتوں میں رہے، اور میں کہتی ہوں کہ اگر اس پروجیکٹ کے تحت وہ بچے بچیاں جو رجسٹرڈ ہیں یا جو چاہتے ہیں لوگ کہ ان کے رشتے کرائیں، آپ رجسٹریشن کریں نہ کریں، آپ بچی یا بچے کا نام کسی اسکول کے کورس میں ڈال دیں۔ بلکہ کل کا جو نمازوں کے لڑکوں کو بھی ضرورت ہے، ہمارے پاس ینگ لڑکوں کا بھی ایک آدھ انکوائری آئی ہے، اگر 2-3 ینگ لڑکے اور آ جائیں تو ہم انشاءاللہ میل ٹیچر کے ساتھ اسی مسجد والے ایریا میں لڑکوں کو بھی آفر کریں۔ کس کو نہیں ضرورت؟ پیار سے لائیے، محبت سے لائیے، بیٹا شادی نہیں ہونی جب تک تمہیں یہ چیزیں نہیں پتہ چلیں گی۔ پھر آپ دیکھیے کہ مرد کے انتخاب کی جو 2 بڑی بنیادیں اب سب نے پڑھی ہوئی ہیں، ترمذی کی روایت ہے 1084 میں کہ جب تمہارے پاس کسی ایسے شخص کا رشتہ آ جائے، آج آپ سب اپنے بیٹیوں کے رشتوں کے لیے سوچئے گا کہ من تردون دینہ و خلقہ، جس کے دین اور اخلاق کو تم پسند کرو تو اس سے اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح کر دو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو زمین میں فساد بھی ہوگا اور فتنہ بھی ہوگا۔ اور ائمہ کرام کہتے ہیں کہ یہ فتنہ فساد کیا ہے؟ زنا۔ جب بڑی عمر کے ہوتے جائیں اور بچے بچیوں کے رشتے نہ کیے جائیں تو زنا ہوگا۔ تو رشتہ کرنے میں ماں باپ کا اہم رول ہے۔ لڑکی اپنا رشتہ نہیں کر سکتی، کورٹ میرج اسلام میں نہیں ہے۔ مرد اگر کہہ کے اپنا رشتہ کہیں کراتا ہے تو وہ کرتا، لیکن وہ جس کی آپ نے تربیت اچھی کی ہوگی، جس کو سمجھ نہیں، ناک نہیں صاف کرنا آتا، وہ لڑکی کہاں سے ڈھونڈے گا؟ اسی طرح عورت کے انتخاب کی جو 5 بنیادیں اللہ کے نبی نے ہمیں بتائیں اور حدیثیں آپ نے بہت دفعہ سنی ہے کہ جس میں حسن و جمال بھی ہے، لی جمالیہا لی حسبیہا، خاندان ہے، لی مالیہا، اس کی بیوٹی کے لیے بھی ہے، لی دینیہا، اس کا دین بھی ہے، اور آپ نے کہا کہ تم دیندار کو چوز کرو۔ بہترین رشتہ وہ ہوگا جس کی بنیاد دینداری ہوگی۔ رشتوں کے لیے بہترین معیار دینداری ہے۔ اب دیکھیے کہ فطرتاً ہم مشرق میں ہوں کہ مغرب میں بھی ہوں، اب دیکھیے ہم یہاں بھی جلیبیاں نہیں چھوڑے نا، ہم اپنے دیسی کھانے نہیں چھوڑے نا، یہ ہماری فطرت ہے۔ ہم روز باہر کا کھانا کھا لیں گے لیکن جو مزہ ہمیں پھر گھر کے کھانے میں آئے گا وہ باہر نہیں آئے گا، جو سکون ہمیں اپنے دیسی کپڑوں میں آتا ہے وہ دوسروں میں نہیں آتا نا۔ اسی طرح مرد کی فطرت میں ہے کہ اس کی بیوی اس کے گھر میں سکون لائے، جیز لائے نہ لائے، سکون لائے، باحیا ہو، اس کی عزت کرنے والی ہو۔ مرد کا ویک پوائنٹ عزت ہے، آپ مرد کی عزت کر لیجئے، سب کچھ آپ کا ہے، اس کا پرس، اس کی جیب، اس کا سب کچھ آپ کا ہے۔ اور عورت کی فطرت ہے کہ اس کا شوہر اس کا مضبوط سہارا ہو، معاشی کفالت کرنے والا ہو تاکہ اولاد کی تربیت کرے۔ جو بچیاں شادی کے بعد بھی جاب کرتی ہیں ان کو اپنا پورا کا پورا مال کسی جگہ صرف کر دینا چاہیے۔ شادی سے پہلے ہی بات کریں، میں کما رہی ہوں، میں جمع، لیکن گھر کے خرچے آپ کے ہیں، ڈونیٹ کر دے، اب سیلاب والوں کو دے دیجئے، آپ اللہ کے رستوں میں دے دیجئے، سیونگ کر دے، اپنے خاندان کو بانٹ دے۔ مرد کو یقین ہو کہ میری بیوی کے پاس کچھ نہیں اور اس نے مجھ سے پاکٹ منی لینا ہے،
دیکھیے وہ 2-3 ہزار کرون بھی پاکٹ منی لے گی نا تو زیادہ خدمت کرے گی. جب ہم مرد کے مقابلے میں ایک اور مرد کھڑا کر دیتے ہیں تو مسئلے ہوتے ہیں. تو لہٰذا رشتہ کرتے ہوئے کف کا خیال رکھیے. انسان ہمیشہ اپنی حیثیت کے لوگوں میں رہنا اٹھنا بیٹھنا پسند کرتا ہے. ڈاکٹرز کو ڈاکٹرز میں مزہ آتا ہے, مزدوروں کو مزدوروں میں بیٹھ کے مزہ آتا ہے. تو شوہر بیوی جب بیٹا بیٹی کو دیکھے نا تو ساؤنڈ کیجئے, دیکھیے کہ دے لکس لائک گڈ, اچھا لگ رہا ہے یہ رشتہ. اور ایک لڑکا جو دیندار ہے یا لڑکی جو دیندار ہے, اس کو جب اللہ کا خوف ہوگا وہ کبھی رشتوں میں خیانت نہیں کرے گا. ڈاکٹر فضل علی صاحب نے یہ, ان کے منہ سے میں نے یہ پہلی دفعہ بات سنی تھی کہ جب میرے بھائی کے ساتھ ان کی بیٹی کا پیغام ہوا اور بات ہوئی نا, تو اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ اپنی بیٹی کو اس سے مطلب بیاہ ہو یا اس سے اس کا پیغام ڈالو جو اللہ سے ڈرتا ہو, متقی سے اپنے بچی کا رشتہ کرو. اگر وہ اس کو خوش نہیں بھی رکھے گا, میں اس کو فیس ماننا ایسے کہتی ہوں کہ اس کے لاڈ چاؤ نہیں دیکھے گا, اس کو روز باہر کھانا نہیں کھلائے گا, گھمائے گا نہیں پھرائے گا بھی نہیں, لیکن وہ اس پہ ظلم نہیں کرے گا, تو متقی لڑکے ڈھونڈیے, اللہ سے ڈرنے والے. اور پھر اس کے بعد سٹیپس ہیں لڑکی لڑکے کے کیسے. اب وقت پورا ہو گیا جو میرے پاس تھا. اب میں نے آپ کو انشاءاللہ سٹیپس بھی کسی ایک اور اگلی کسی نشست میں بتانا ہے کہ رشتہ دیکھنے سے شادی تک اسلام کیا چاہتا ہے. یہ آج کے لیے نہیں رکھوں گی کیونکہ وقت پورا ہو گیا. آپ لوگ کوئی بات کر لیں, کوئی سوال کر لیں, تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم رشتے کے پسند کرنے سے لے کر شادی کرانے کے سٹیپس کو دیکھیں گے. جزاکم اللہ خیر. کچھ کہیے, پوچھیے, سنیے, جو بھی آپ کے ذہن میں سوال آیا ہو. آن لائن سے اگر جو سن رہے ہیں اگر وہ کچھ لکھتے ہیں تو یہاں کرتے ہیں. یہ کہتی ہیں کہ آج بچیاں چیختی ہیں, کسی کو اہمیت نہیں دیتی, آنے سے پہلے ہی لڑکیوں کی ڈیمانڈ اربوں کی ہے, تو تربیت کا نقص ہے. تربیت اچھی کیجیے, اپنی بچیوں کی بھی بچوں کی. میں کہتی ہوں بندہ ایک ڈالر جس مرد کی جیب میں نہ ہو اس کے ساتھ بھی خوش رہ سکتا ہے. شرط ایک ہے کہ اس کی زبان میٹھی ہو, گالیاں نہ دیتا ہو, بات بات پہ غصے میں نہ آئے, اور اخلاق اچھا ہو. جو اللہ سے ڈرنے والے اس کے لیے تو خود ہی بیوی کے دل میں پیار آ جاتا ہے کہ اب میں نے اس سے کیا لڑنا ہے. تو لہٰذا اپنی بچیوں اور بچوں کی تربیت اچھی کیجیے. جی صلاح کورس جو ہے وہ ہمارا ناروے کے لیے ہے فی الحال. آن لائن پہ ہمارے بچوں کے کورسز آتے رہتے ہیں, ایڈمنس کوئی لکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو وہ ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں. یہ کورس صرف ادھر آئے گا, اور کیونکہ پریکٹیکل ہے نا, اور اس میں ایکٹیویٹیز بھی ہیں. اگر فلائر ہیں سسٹر جو میں دکھا رہی ہیں تو کائنڈلی دکھا دیں فلائر. آپ سب کا تو ضرور کل آئیے, کل ویسے ہی اوپن ڈاک ہے, ویسے بھی کوئی آ سکتا ہے, آپ کو رجسٹر نہیں کرانا. آپ کو لگتا ہے کہ ہم دیکھیں گے, آ کے آئیے, بچوں میں بھی آئیے, ادھر بھی آئیے. مجھے یقین ہے کہ اگر اللہ کل آپ کو لے آیا تو پھر آپ باقی دنوں میں بھی آئیں گے. ٹھیک ہے. اور کوئی اگر خود نہیں کرنا چاہتے تو بچوں کو لائیں, کو والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں, یہ بہت ساری آپشنز ہیں. میں تو اس کو بہت بڑا ایک کہہ لیجئے کہ پروجیکٹ سمجھ کے, اور میں ابھی بھی انجوائے کر رہی ہوں کہ جب ہمیں نماز کی وجہ سمجھ آ جاتی ہے تو یہ ساروں کی نمازیں انشاءاللہ ہمارے پلے میں جائیں گی. ہم اپنے بچوں کو اس طرح دے نہیں, اڑو نماز پڑھو. ایک ماں نے ایک بار کہا یہ دیکھو میری بچی یا بچہ نماز نہیں پڑھتے, تو میں نے اس دن کے لیکچر میں سورہ فاتحہ میں بات کر کے تھوڑا نماز کی بات کی, اور یہی کہا کہ یہ تھینک یو نوٹ ہے. آپ مجھے پانی دیتے, میں کہتی ہوں تھینک یو, آپ نے مجھے چائے دی, شکریہ. تو بیٹا اللہ جب آپ کو سارا کچھ دیتا ہے تو آپ اس کا کیسے تھینک یو بولیں. پھر میں نے ہلکا پھلکا نماز پہ بات کی, اللہ کو تھینک یو. یقین کرے بعد میں وہ بچی میرے پاس آ گئی, کہنے کی آج مجھے سمجھ آیا کہ میں نماز کیوں پڑھوں. میری موم ہمیشہ غصے میں کہتی ہے نماز پڑھو, پر یہ نہیں بتاتی کیوں پڑھو. تو ہمارے بچے یہ سوچ لیتے ہیں کہ شاید یہ کوئی نعوذ باللہ اللہ کے سر پہ احسان چڑھانا ہے جو نماز پڑھنی ہے. تو ضرور آئیے, آپ کو دل کی گہرائی سے دعوت دوں گی. اور آپ اپنا یہ فلائر, آج آپ لوگ باہر نمبر اپنا دے کر آئے ہوں گے, نہیں دیا تو دیجئے, اور آپ کو یہ دونوں فلائرز ہم فارورڈ کر دیتے ہیں, ویڈیو بھی ہے. اپنا صدقہ سمجھ کر اپنی پروفائل پہ لگا لیں, اسٹیٹس پہ لگائیں, کل کلاس کے وقت سے پہلے اپنی دوستوں کو ایک بار ریمائنڈ کرا دیں, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. ٹھیک ہے. چلیے, جزاکم اللہ خیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ہم سب کے گھروں میں سکون دے، اطمینان دے، خوشی دے، پرسکون کر۔ یا اللہ جو جوڑے ساتھ رہ رہے ہیں، جن کے جوڑ مل رہے ہیں، جن کی شادیاں ہو رہی ہیں اور جن کی آگے ہوں گی، یا اللہ ان سب سے راضی ہو، ان کو یا اللہ ایسے ہی جوڑ جڑیں کہ جس میں تیری بھی رضا ہو۔ یا اللہ کوئی ایک کام تیری نافرمانی کا ہماری شادیوں میں نہ ہو، شیطان کو خوش کرنے والا نہ ہو، رشتوں کو توڑوانے والا نہ ہو، اور یا اللہ ہماری زندگیوں میں جن گناہوں کی وجہ سے بعد میں مصیبتیں تکلیفیں آتی ہیں ان سے بچا لے، اور یا اللہ جو اپنے بچوں کے رشتے دیکھ رہے ہیں ان کے جوڑ یا اللہ نیک جوڑ ملا دے۔ یا اللہ اگر آئیڈیل نہیں بھی ہے ہمارے پاس آج تو ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جوڑ ملا کے جو مل کر ایک دوسرے کے لیے دین کو بہتر کر سکیں۔ اور یا اللہ سسٹر اسما نے اپنے بیٹے کے لیے جو یہ پروگرام رکھا ہے تو ان کے بیٹے کو بھی، ان کی شادی کو بھی بابرکت بنا، اور جو بچی ان کے گھر میں آئے گی ان کو بھی ان کے لیے آنے کے لیے بہترین بابرکت بنا، اور یا اللہ تیری رضا کے مطابق اس شادی کو ہونے والا اور نبھنے والا بنا دے۔ اور یا اللہ ہماری شادیوں میں کوئی شیطان نہ ہو، یا اللہ کسی قسم کی کوئی نافرمانی نہ ہو، یا اللہ خوشی میں نافرمانی بغاوت ہے، تیرے رب کو ناراض کر کے ہم اپنے رب کو ناراض کر کے کبھی انسانوں کو خوش نہیں کریں گے۔ یا اللہ جو لوگ ہمیں خوش نہیں کر سکتے ہم ان کو خوش کرنے کے لیے تجھے کیوں ناراض کریں۔ اور یا اللہ صحیح معنوں میں سکون اور اطمینان والی شادی بنا دے، اور جو بھی جن کے دلوں میں اس وقت باتیں یا اللہ ان کی بھی قبول فرما۔ یا اللہ اسکول کو قیامت تک آباد رکھنا، یا اللہ ہمیں اس شہر کے اس پوری دنیا کے لیے یا اللہ ہدایت کا اور سکون کا ایک ریسورس بنا دے۔ اور یا اللہ جو لوگ بھی ادھر اپنے بچے بچیوں کے رشتوں کے لیے اب آ رہے ہیں، یا اللہ ان کے لیے رشتوں کے ساتھ ساتھ اب اس دین کو مزید سیکھنے کا ذریعہ بنا دے۔ اور یا اللہ ہم اپنے بچوں کی کمیاں خود ہی دور کر کے اگلی زندگی کے لیے ان کو تیار کرنے والے بن جائیں۔ ہم سب کے ماں باپ پہ اپنی رحمت فرما، جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما، جو موجود ہے ان کو صحت اور عافیت کی زندگی دے، جو چلے گئے ہمیں ان کے لیے دعا کرنے والا بنا، اور جن کے موجود ہیں ماں باپ وہ ہمارے لیے دعائیں کرنے والے بن جائیں۔ یا اللہ ہمارے بھائی بہنوں پہ اپنی رحمتیں فرما، یا اللہ ان کے معاملات کی اصلاح فرما، یا اللہ ان کے دلوں کو سکون والا بنا دے، یا اللہ اسی کام کی فکر لگا دے کہ ہم اس دنیا میں اپنا اصلاح کا حصہ کیسے ڈالیں، ان کے بچوں کے معاملے اچھے کر دے، دنیا اور آخرت کی ساری جائز ضرورتیں پوری فرما، اور یا اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ آمین۔